کہ مرزا غلام احمد قادیانی جب ان کی تحریروں کو پڑھا جاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے عقائد نہیں ہیں مسلمانوں والے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو بے شمار ہاتھ اور پاؤں والے ایک تیندوے کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے یا اس کا تخیل کیا جا سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، یعنی اللہ کا اللہ ہونا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ الوہیت ان کے اندر موجزن ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتے ہیں وہ ارادہ اللہ کا کبھی پورا ہوتا ہے اور کبھی پورا نہیں ہوتا۔ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فنا کرنے کی صفت اور زندہ کرنے کی صفت نعوذ باللہ مرزا صاحب کو دے دی ہے کہ آپ 50 چیزیں وہاں تو کاپی پر لکھ کر فٹافٹ پڑھ کے 2 منٹ میں سنا دینا کون سا مشکل ہے، لیکن اس کا حوالہ ہے ہی نہیں۔ اس کا حوالہ نوٹ کر لیں، روحانی خزائن والیوم 3 پیج نمبر 90، روحانی خزائن والیوم 22 پیج نمبر 106۔ آہستہ آہستہ پڑھیں نا، آپ 200 کی سپیڈ پر گاڑی نہ بگائیں، کیا ہو گیا آپ؟ اگر تو میرے اعتراض کو، میرے سوال کو رفع کرنا ہے تو بسم اللہ کرے، اگر آپ نے کاپی پہ لکھی ہوئی چیزیں پڑھنے سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اپنی کتابیں پڑھا کریں کہ مرزا صاحب کے مذہب کے مطابق ایک چور، ایک بنگی، ایک بدکردار بندہ نبی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ یہ سوال نوٹ کر لیں محترم کا۔ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح زندگی ان کی نبیوں والی تھی۔ کاپی پہ لکھی ہوئی چیزیں نہیں، آپ کے سامنے جو معترض بیٹھا ہے نا اس کی بات کا جواب دیں، اپنی باتوں کا تضاد دیکھیں۔ آپ کبھی کہتے ہیں میں نے قرآن سے فیصلہ کروانا ہے، کبھی کہتے ہیں میں نے فیصلہ کروانا ہے بٹالوی سے۔ آپ کہنے مرزا صاحب صاحب کردار تھے تو میں کیا کروں؟ آپ نے ان کو عقیدہ توحید پہ ثابت کرنا ہے۔ کفار بھی صاحب کردار ہوتے ہیں، نبی بن سکتے ہیں کفار؟ اور بھائی ہر نبی صاحب کردار ہوتا ہے، ہر صاحب کردار نبی نہیں ہوتا، یہ بھی آپ انشاءاللہ بتا دیا آج ہم نے۔ آپ نے کاپی پہ لکھی ہوئی باتیں نہیں پڑھنی ہے، ہماری باتوں کا جواب دینا ہے۔ میں نے آپ کی مسلمات سے آپ کو دلیل دینی ہے۔ آپ کے بزرگ ہیں محمد حسن بٹالوی صاحب، آپ بھی وہابی، وہ بھی وہابی، یا تو کہتے ہیں کہ وہ بھی کافر تھا۔ جو مرزا صاحب غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی تعریف کر رہا تھا تو وہ کافر تھا۔ میر صاحب کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مسلمات آگے پیچھے کر دیے۔ اپنی باری میں آ کے آپ نے حوالہ پیش کرنا ہے کہ ہم نے جب شرائط طے کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ محمد حسین بٹالوی میرے مسلمات میں سے ہے۔ حوالہ پیش کریں ورنہ پبلکلی اس پہ آپ کو اخلاقی طور پہ اپولوجائز کرنا چاہیے۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ سے پہلے کی زندگی کو پیش کیا جب ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، پھر ایک ایسا وقت آیا جب ان کو ساحر اور کذاب کہا جاتا تھا۔ وہی لوگ جو پہلے ان کو صادق اور امین کہتے تھے بعد میں ان کو ساحر اور کذاب کہا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، میر صاحب آپ کے منہ سے کیا نکل گیا؟ دعوے سے پہلے کی زندگی، مرزا صاحب نے کس سن میں دعویٰ کیا اور کیا دعویٰ کیا تاکہ آپ کو آج مرزا صاحب کے دامن پہ لگے ہوئے چھینٹے ان کے دعوے سے پہلے دکھائے جائیں؟ سوال نوٹ کیا کریں جناب۔ دعویٰ سے پہلے کی زندگی کے بارے میں محمد حسن بٹالوی صاحب کا میں نے ایک دعویٰ پیش کیا ہے، ان کی عبارت پیش کی ہے۔ اگر میر صاحب یہ ثابت کر دیں کہ امتیاز نے کہا تھا کہ میرے مسلمات میں محمد حسین بٹالوی یا کوئی بھی بندہ شامل ہے تو میں معافی مانگوں گا، اور اگر یہ نہ اور ان کے پاس شرطیں لکھی ہوئی ہیں، آپ نے کہا تھا آپ کے پاس شرطیں لکھی ہوئی ہیں، میر صاحب یہاں دکھائیں، یہاں معافی مانگیں۔ اب لفظ میں ہار استعمال نہیں، کیونکہ ہمارا یہاں پہ جیت ہار کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ آپ کے خلاف جا چکا ہے۔ مسلمات کی خلاف ورزی کرنا آپ نے تو پڑھا ہے نا، رشیدیہ کا پڑھا ہوا ہے، ذرا بتائیے گا کہ جو مناظرے کے اس کے خلاف جائے اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ اور جس بندے کو کچھ منوانے آئے ہو وہ آپ کا معیار ہی نہیں مانتا۔ اچھا آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا ہے جی کہ کوئی جانتا نہیں تھا۔ ہائے ہائے، کیا آپ کو نہیں پتا کہ مرزا صاحب کو کوئی نہیں جانتا؟ کریں اس کا انکار ذرا۔ مرزا صاحب نے کہا کہ جو بندہ لعنت بازی کرتا ہے نہ وہ صدیق ہے نہ مومن ہے۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے خود 1000 لعنتیں بھیجی ہیں، وہ اپنے فتوے کی روح سے نہ وہ صدیق رہے نہ مومن رہے، اور مجھ سے کیا منوانا ہے آپ نے ان کو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو لعنتیں بھیجا کرتے تھے دوسروں پر۔ مرزا صاحب نے معیار دیا، اس معیار کے مطابق مرزا صاحب پہ تو فتویٰ لگ گیا کہ نہ مرزا صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں، مومن لعان نہیں ہوتا۔ آپ کو حوالہ بھی دے دیا ہے، واجب نمبر 3 ہے خزائن کا، پیج 456 ہے۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے ہزاروں لعنتیں بھیجی ہیں لوگوں پہ، آپ مجھے جواب کیا دے رہے ہیں؟ اور قرآن نے بھیجی ہیں، تو قرآن پہ لگا دو فتویٰ، مجھے کیا کہتے ہو؟ لگاؤ، جس پہ لگانا ہے لگاؤ۔ میں نے آپ کو مرزا صاحب کے اصول کے مطابق مرزا صاحب کو ثابت کر دیا کہ نہ وہ صدیق ہے نہ وہ مومن ہے۔ آئے تو ہیں مرزا صاحب کے صدق پہ بات کرنے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اور دیکھیں سوالات کہاں پہ اٹھا رہے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، جو ہم نے طے کیا ہے آپس میں، وہ ہے صداقت مسیح موعود و مہدی موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس بارے میں کچھ گزارش ہے جو میں نے لکھی تھی تاکہ جو ہے وہ آسانی سے میں اس کو پیش کر سکوں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جیسے بات چلے گی آگے وہ ہم دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو تخلیق کر کے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ جب تک بنی آدم موجود ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیا کہ ہمیشگی کسی انسان کو نہیں، خواہ وہ نبی قد خلت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور قد خلت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کی وفات کی خبر، جس کی مزید تصدیق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلما توفیتنی سے بھی کر دی۔ جیسا کہ محاورہ قرآن، کلام عرب وغیرہ میں بھی تشبیہ اور استعارہ کا استعمال موجود ہے۔ ایک آنے والے کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح ابن مریم کے نام سے دی، لیکن جس طرح پہلی امتوں نے الفاظ کو ظاہر پر رکھ کر آنے والے جس کا انتظار وہ کر رہے ہوتے ہیں انکار کر دیا، سو انہی کی پیروی میں اس امت نے بھی ظاہری الفاظ کو مان کر اس آنے والے کا انکار کیا، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب و حکمت ملنے والے کی تصدیق یعنی مصدق رسول نے آنا ہے، جب جس کی خبر بھی قرآن پاک اور حدیث میں موجود ہے۔ یہ ایک قرآن فرق یہ ہے کہ ہمارے جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک پہلے سے موجود نبی جو ہے وہ زندہ ہے اور وہ 2000 سال تک ابھی فوت نہیں ہوا، اور کسی بھی زمانے میں مستقبل میں یا قریب مستقبل میں وہ آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو آنے والا نبی جو ہے یہ مصدق نبی رسول کا آنا ہم دونوں مانتے ہیں۔ قرآن کے مطابق اس امت کے خلیفہ اسی امت میں سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے وہ بنیادی بات جو میں نے پیش کر دی ہے۔ ابھی ایک تو امتیاز صاحب جو ہے ان سے درخواست ہے کہ آج تاکہ کنفیوژن بعد میں نہ رہے، وہ بعد لوگ بار بار اس بات کو دہراتے رہے ہیں کہ میں مدعی ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، آپ سائل ہیں، آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں آپ کے سوالات کا جو ہے وہ کوشش کروں گا جتنا مجھے عقل سمجھ ہے پہ اپنی جو ہے وہ خیالات کا اظہار کروں۔ تو یہ بات آپ سائل ہیں، میں جو ہوں مجیب ہوں، میں مدعی۔ ٹھیک ہے جی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، جو قرآن سے فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ حجت ہے، اور تم پر اور تمہارے غیر پر جو شرط قرآن میں نہیں وہ باطل ہے۔ تو قرآن میں سچے اور جھوٹے کا جو معیار مقرر ہوا ہے اسی پر ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو پرکھیں گے۔ سو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ آنے والا وجود حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں، جن کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی، جو ایک معنی میں نبی ہیں اور ایک معنی میں امتی ہیں۔ تو یہ وہ گزارش ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کو آپ میرے دعویٰ کے طور پر لے سکتے ہیں جو بات میں نے کی ہے۔ تو موضوع جو ہے وہ سب کو میں نے دوبارہ یاد کروا دیا ہے کہ موضوع ہے صداقت مسیح موعود علیہ السلام، اور ہم مدعی ہیں جس طرح حیات مسیح کے مدعی ہمارے جو مخالف مختلف فرقے ہیں، اسی طرح ہم احمدی مسلمان جو ہیں یہ مدعی ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ اسی طرح ختم نبوت کے مدعی جو ہیں وہ بھی ہمارے جو مخالف 72 فرقے ہیں وہ ہیں، اور احمدی مسلمان جو ہیں وہ جناب اس عقیدے کو جس کو ختم نبوت کہا جاتا ہے یہ مانتے ہیں کہ وہ قرآن سے ثابت ہے، اور ہم اس کے منکر ہیں، اس لیے وہ مدعی ہیں اور ہم جو ہیں وہ مدعا علیہ ہیں، یا ہم سائل ہیں اور وہ مجیب ہیں۔ تو اس پر بات جو ہے مختصراً تھی تو وہ 3-3 4-4 گھنٹے کی، لیکن پھر بھی مختصراً ہی ہے، اس پر بے شمار دلائل دونوں طرف سے دیے جاتے ہیں، تو وہ موجود ہیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملے گا تو پھر طے کر کے وقت اس پر بات کر لیں گے۔ تو ابھی آج ہم مدعی ہیں، میں نے اپنا مدعا جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ابھی امتیاز صاحب جو ہیں وہ 5 منٹ میں اپنا مدعا جو ہے وہ پیش کریں گے، پھر ہم 2-2 منٹ جو ہے وہ بات کو آگے چلائیں گے۔ جی امتیاز صاحب ابھی آپ جو ہے وہ کر لیں، میں ٹائم آپ کا سٹارٹ۔ جی جناب، بہت شکریہ میر صاحب۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو میر صاحب یہ ہے کہ چلے یہ تو اچھا کیا آپ نے خود ہی واضح بھی کر دیا کہ آج آپ مجیب ہیں اور میں سائل ہوں، جس طرح کہ اس سے پہلے اس کے برعکس معاملہ تھا۔ تو اس میں یہ ہے جناب کہ آپ نے نا اپنے کوئی اس طرح جو آپ کے پاس کوئی اپنے کاپی پہ ڈائری پہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہے نا، ان سے مجھے کوئی سروکار نہیں، کوئی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سائل کے اعتبار سے، معترض کے اعتبار سے، منکر کے اعتبار سے جو اعتراضات مجھے ہیں نا، آپ نے ان کو ایڈریس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں مجھے اسے کسی چیز سے کوئی بات نہیں ہے کہ جو اس سے irrelevant ہو، وہ اگر کسی اور سے آپ کی کوئی بات ہے اپنی بلاٹ پہ آپ کرتے ہیں، اس کو کرتے رہیں آپ۔ میرا جناب یہ ہے یہاں پہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو آپ کی جماعت کے بانی ہیں، ان کو کسی بھی حوالے سے، جس طرح بھی آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ ان کی مطلب مسیح ہونے کے حوالے سے یا جو بھی ان کے باقی ساری چیزیں، ساری چیزوں کے لیے بنیادی شرط ہے ان کا مسلمان ہونا اور ان کا ان عقائد کا حامل ہونا جو کتاب و سنت سے مسلمان کے عقائد ہیں۔ تو میرا سب سے پہلا اعتراض اور سوال نوٹ کر لیں تاکہ آپ اس کو ایڈریس کریں۔ میرا اعتراض اور سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جب ان کی تحریروں کو پڑھا جاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے عقائد نہیں ہیں مسلمانوں والے۔ اب میں اس کی آپ کو مثالیں دیتا چلتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے عقیدہ توحید کا، اب جتنی باتیں میں کروں گا ان ساروں کا حوالہ جب آپ مجھ سے مانگیں گے وہ میں آپ کو دینے کا پابند ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ عقیدہ توحید جو کہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے بنیادی
اور فنڈامنٹل چیز ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ توحید جو ہے وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ مثلا مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو بے شمار ہاتھ اور پاؤں والے ایک تیندوے کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے یا اس کا تخیل کیا جا سکتا ہے۔ میں تشبیہ کی بجائے لفظ تخیل پہ دیا جو ان کا اپنا لفظ ہے۔ تو اسی طرح ان کے مرزا صاحب کے بقول جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے یعنی اللہ کا اللہ ہونا، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ الوہیت ان کے اندر موجزن ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب کا جو اللہ کے متعلق تصور، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتے ہیں وہ ارادہ اللہ کا کبھی پورا ہوتا ہے اور کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرزا صاحب نے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فنا کرنے کی صفت اور زندہ کرنے کی صفت نعوذ باللہ مرزا صاحب کو دے دی ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب نے یہ بھی کہا جی کہ جو مرزا صاحب کا خدا ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے اور افطار بھی کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، ان میں سے کسی کا حوالہ آپ کو درکار ہو تو آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ تو عقیدہ توحید کے حوالے سے بات کی کہ مرزا صاحب عقیدہ توحید درست نہ ہونے کے باعث مسلمان ہی نہیں ہے، یا پھر آپ نے اب مجھے واضح کرنا ہے چونکہ آپ مجیب ہیں، میں آپ پہ اعتراض وارد کر رہا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ کیا مرزا صاحب کو کسی بھی حوالے سے اسلامک پرسپیکٹو میں کیا ان کی صداقت کو ماننے کے لیے کیا ان کا مسلمان ہونا شرط ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے اس کا مجھے جواب دینا ہے چونکہ میں سائل۔ نمبر 2، اگر ان کا مسلمان ہونا ثابت نہ ہو سکے ان وجوہات کی بنیاد پہ جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اس میں سے میں نے ایک وجہ آپ کو بتائی ہے، تو کس بنیاد پہ ہماری بات آگے چلے گی؟ تو پہلے آپ نے ان کا مسلمان ہونا ثابت کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسلام کی جو دوسری ایک اساسی چیز ہے وہ ہے عقیدہ رسالت۔ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ من ذالک اس چیز کا کلیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس اپنے فریضے کو پورا نہیں کر سکے، اس لیے نعوذ باللہ بروزی طور پہ مرزا صاحب کی صورت میں وہ دوبارہ تشریف لائے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ فریضہ جو اللہ نے ان کو دیا تو اس کو پورا نہیں کر سکے، یہ کفر یا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے کہا کہ محمد رسول اللہ وہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے ایک بروز کا عقیدہ دیا۔ وہ ان کے نزدیک یہ جو بروز کا عقیدہ ہے وہ بالکل ری انکارنیشن کا عقیدہ ہے، جو آپ کہیں گے آپ کو انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو صرف اس وقت 2 مثالیں دی ہیں کہ نہ مرزا صاحب کا عقیدہ توحید اسلام والا ہے، نہ ان کا عقیدہ رسالت مسلمانوں والا ہے۔ عقیدہ رسالت کے حوالے سے میں نے جو باتیں کی جی ہیں، ٹھیک ہے، 5 منٹ آپ کے پورے ہو گئے ہیں۔ اب عرض یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر بہتر سمجھیں تو میں جب بات کروں تو ٹائم کیپنگ آپ کریں تاکہ میں بھی تسلی سے اپنی بات کر سکوں، ورنہ دونوں طرف میں ہی ٹائم کیپنگ بالکل کروں گا، ٹھیک ہے دونوں کی جی، ٹھیک ہے، میں اس میں انشاءاللہ پھر کرتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں الجھن کہ ہوگی ابھی کہ میں دھیان رکھتا رہوں گا۔ 2 منٹ ابھی کریں گے ہم۔ بالکل ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں، بسم آپ اللہ کسی کریں۔ جگہ پر ہاں ٹائم نوٹ کر لیں اپنا، 2 منٹ میرا بھی، پھر ہم بات کو آگے میں اپنے 2 منٹ شروع کرتا ہوں۔ جی اچھا، عرض یہ ہے کہ میں مجیب ہوں لیکن میں مدعی بھی ہوں۔ میرا ایک دعویٰ ہے اور اس دعویٰ کی میرے پاس دلیل موجود ہے جو میں اپنے سائل کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو بھی دعویٰ کیا جاتا ہے اس دعویٰ کی ایک دلیل ہوتی ہے، دلیل مدعی کے ذمہ ہے، اور میرا ذمہ یہ ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کسی بھی اختلاف کا فیصلہ ہم نے قرآن سے کروانا ہے۔ میں نے کاپی پر جو لکھا ہوا ہے وہ اپنے خیالات کو اکٹھا کر کے اپنے عقائد کے مطابق ایک خلاصہ لکھا تھا، لیکن میں جو دلیل دوں گا وہ میں قرآن سے دوں گا مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت کی۔ آپ نے جتنے بھی اعتراضات کیے ہیں وہ آپ سے پہلے جو آپ کے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے جمع نفی کر کے یہ اعتراض بنائے ہوئے ہیں، قرآن سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی قرآن میں کوئی قاعدہ کلیہ کوئی اصول آپ نے بیان نہیں کیا جی یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیت کے مطابق مسلمان کی تعریف ہے، اس مسلمان کی تعریف کے مطابق مرزا صاحب پورے نہیں اترتے۔ دوسری بات آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ جو 10-15 چیزیں آپ لکھ کر لے آئے ہیں کسی کتاب سے کہ ان کے مجھے جواب دو، پہلے ان سب کے آپ حوالہ جات پیش کریں، ہم وہ پوری عبارت پڑھیں گے، اس پوری عبارت کو پڑھ کر میں اس کی آپ کو وضاحت کر دوں گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ایک بھی آپ حوالہ دیں میرے مانگنے کے بغیر پہلے آپ نے حوالہ دینا ہے پھر اس پر بات کرنی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ 50 چیزیں وہاں تو کاپی پر لکھ کر فٹافٹ پڑھ کے 2 منٹ میں سنا دینا کون سا مشکل ہے، لیکن اس کا حوالہ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا، سننے والوں کو کیا پتہ چلے گا جی یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں یا کتاب میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے ثبوت حاضر ہے، کتاب اٹھائی اس کا انڈیکس سارا لکھ کر لے آئے 5 منٹ کے اندر، لو جی میں چلا ہوں مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر بات کر۔ تو میں قرآن کریم سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت دوں گا، آپ قرآن سے آیات بتائیں جن سے پتہ چلے مسلمان کون ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ جی شکریہ جی، آپ کا ٹائم بھی ہو گیا، بہت شکریہ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا چلیے جی، آپ حوالے اب نوٹ کرتے جائیے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نہ عقیدہ توحید کی روح سے مسلمان ہے، نہ عقیدہ رسالت کی روح سے مسلمان ہے۔ آپ نے کہا ہے قرآن سے فیصلہ کروانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ قرآن کریم سے یہ عقائد توحید کے ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔
اچھا، جو مرزا صاحب نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو تخیل میں سوچا جا سکتا ہے بے شمار ہاتھ اور پاؤں والے تیندوے کی مانند، اس کا حوالہ نوٹ کر لیں، روحانی خزائن والیوم 3 پیج نمبر 90۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو کہا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ ان کا جو خدا ہے اس کا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، روحانی خزائن والیوم 22 پیج نمبر 106۔ اپنا مائک میوٹ کر لینا۔ اچھا، اس کے بعد کون مرزا صاحب کہہ صاحب نے رہے ہیں آہستہ آہستہ پڑھیں نا آپ، 200 کی سپیڈ پر گاڑی نہ بگائیں، کیا ہو گیا آپ آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ میں لکھ تو سکوں ساتھ۔ چلے ٹھیک ہے، میں پھر اب دوبارہ بولتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بتا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے جو میرا پہلا اعتراض ان کے عقیدہ توحید پہ ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خدا کا تخیل دیا ہے بے شمار ہاتھ اور پاؤں والے تیندوے کے ساتھ۔ اس کا حوالہ روحانی خزائن والیوم نمبر 3 پیج نمبر 90۔ مرزا صاحب کا جو خدا ہے اس کا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن والیوم 22 پیج نمبر 106۔ اور جو مرزا صاحب نے کہا کہ ان کے خدا نے مرزا صاحب کو فنا کرنے کی اور زندہ کرنے کی صفت دے دی ہے، یہ روحانی خزائن والیوم نمبر 16 پیج نمبر 56۔ اور اس کے بعد جو مرزا صاحب نے کہا کہ ان کا خدا روزہ بھی رکھتا ہے افطار بھی کرتا ہے، والیوم 22 پیج نمبر 107۔ اچھا، اس کے بعد مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو چیز ہے نا کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فوراً فی الفور ہو جاتی ہے۔ یعنی مرزا صاحب نے کن فیکون والی چیز بھی اپنے لیے لے لی ہے، روحانی خزائن والیوم 22 پیج نمبر 108۔ جی تو یہ میں ٹھیک نے ہے، آپ کو بہت یہاں شکریہ حوالے جی۔ بتائے۔ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 108 شاید آپ نے کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بتا دیں پھر آگے میں ٹائم اپنا آخری جو ہے کن فیکون والا یہی کہا جلد 22 صفحہ یہی کہا 108۔ ہاں جی، اور اسی کے لیے 21 کا پیج نمبر 124 بھی نوٹ کر لیں۔ 21 کا 124 124 ہاں جی، اچھا ٹھیک ہے، چلیں اب میرا ٹائم شروع کریں۔ شروع کریں۔ اچھا جی، ہاں جی، عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، اس کے لیے قرآن کریم کی میں ایک آیت پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن کریم میں کہ پچھلے جو انبیاء تھے ان کی صداقت کی کیا دلیل ہوا کرتی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو دعویٰ سے پہلے کی زندگی ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ انبیاء کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی جو ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ کیا گواہی دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو آیت ہے قرآن کریم کی سورہ یونس ہے، آیت نمبر 16 ہے، اس میں حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کے سامنے یہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، تو ان سے کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ باتیں پڑھ کر تمہیں نہ سناتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ تمہیں یہ خبر دیتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اس دعویٰ سے پہلے کی زندگی جو تم میں گزار چکا ہوں وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، افلا تاکلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ اس کا مطلب ہے قرآن کریم میں کسی مدعی کی دعویٰ سے پہلے کی زندگی کو اس کی صداقت کی دلیل کے طور پر اللہ نے قرآن پہ پیش کیا ہے۔ میں جو بھی بات کروں گا وہ قرآن کریم کے اندر سے آیات پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اپنے پاس سے بنے بنائے گھڑے ہوئے فارمولے پیش نہیں کروں گا جیسے پچھلے انبیاء کے منکرین جو ہیں اپنے پاس سے گھڑ کر جو ہے وہ اعتراض لے آتے تھے اور کہتے تھے اس کے مطابق اپنے نبی کو سچا کر کے دکھاؤ۔ میں تو قرآن کو مانتا ہوں اور قرآن سے اپنے اختلافات کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ میں اپنی اگلی ٹرم میں کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا امیر صاحب، ایک تو نا یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس طرح نا جب تک میں آپ سے اس طرح کی چیزیں نا مانگوں دلیل کے طور پہ، یہ نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں معترض ہوں، میں سائل ہوں، میں منکر ہوں، تو میری بات کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے اپنی کاپی سے لکھی ہوئی چیزیں پڑھنی ہے نا یا پاکٹ بک سے پڑھنی ہے، وہ اپنی لائف پہ آپ پہلے بھی پڑھتے رہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہے قرآن سے فیصلہ کروانا ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے قرآن کریم کا جو عقیدہ توحید ہے کیا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تخیل بے شمار ہاتھوں اور پاؤں والے تیندوے سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن کریم کی توحید کے مطابق یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کے اندر موجزن ہو گئی ہے؟ کیا قرآن کریم کی توحید کے مطابق کوئی بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کبھی پورا ہوتا کبھی نہیں ہوتا؟ کیا قرآن کریم کی توحید کے مطابق اللہ تعالیٰ کی زندہ کرنے مارنے کی صفت کسی کو دی گئی ہے؟ کیا قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کن فیکون اللہ تعالیٰ نے کسی کو صفت دے دی ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا یہ کاپی پہ لکھی ہوئی چیزیں نہیں پڑھنی۔ آپ نے جو اگر تو میرے اعتراض کو میرے سوال کو رفع کرنا ہے تو بسم اللہ کرے، اگر آپ نے کاپی پہ لکھی ہوئی چیزیں پڑھنے سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اپنی کتابیں پڑھا کریں۔ آپ کے مرزا صاحب کے نزدیک ایک جو بنگی ہے، چور ہے، جو بد کردار ہے، وہ بھی نبی بن سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کردار والی باتیں تب پیش کرنی ہے کہ جب آپ نے اس بات کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے کہ مرزا صاحب کے مذہب کے مطابق ایک چور، ایک بنگی، ایک بد کردار بندہ نبی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ یہ سوال نوٹ کر لیں معترض کا۔ اچھا، اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عقیدہ رسالت، یہ سب لوگ نوٹ کریں
مرزا غلام احمد قادیانی کا رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا وہ اس فریضے کو پورا کر کے نہیں گئے. یہی وجہ ہے کہ بروزی طور پہ دوبارہ آئے ہیں. اب حوالے نوٹ کر لیں، والیوم نمبر 17 پیج نمبر 662 262 والیوم نمبر 17 پیج نمبر 263 والیوم نمبر 17 پیج نمبر 263. اس کو پڑھیں ذرا. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض میں منصبی کو پورا کیے نہیں کر سکے، اور اسی انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ مرزا صاحب ہیں، تو خود کو محمد رسول اللہ کہنا یہ کفر ہے، اس کا انہوں نے ارتکاب کیا. تو نہ ان کا عقیدہ توحید ہے، نہ ان کا عقیدہ رسالت ہے، تو کہاں سے ان کا کچھ بھی ثابت کریں گے؟ اور دوسری بات ہے، آپ نے بتانا ہے ایک بنگی چور بد کردار بندہ نبی بن اچھا، آپ سکتا کا ہے کہ ٹائم نہیں؟ ختم ہو گیا ہے. جی جی، اچھا عرض یہ ہے کہ ابھی میرا ٹائم شروع کر دیں آپ. آپ شروع کریں، میں نے کر دیا. ہاں جی، عرض یہ ہے جی، میں نے آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت دی ہے، سورت نمبر 10 ہے، سورہ یونس ہے. اس میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل اللہ ہمیں دے رہا ہے، اور سورت مائدہ کے آخر پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اس قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتا وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے. اللہ نے کفر کا فتویٰ اس بندے پر دیا ہے جو اس قرآن میں لکھی ہوئی بات کو اپنے اختلافات کے فیصلے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سورہ یونس 10ویں سورت آیت نمبر 16 میں دکھا رہا ہوں. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعویٰ سے پہلے کی زندگی جو ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. انہوں نے فرمایا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تم میں اس سے پہلے دعوے سے پہلے زندگی گزار چکا ہوں. افلا تاقلون، تم عقل سے کام لو. اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی بھی مدعی نبوت کی دعویٰ سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ اس کی صداقت دلیل ہوتی ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اب میرے پاس پڑا ہوا ہے محمد حسین بٹالوی صاحب کا، جو کہ وہابی تھے، اور امتیاز صاحب بھی وہابی فرقے سے ہیں، اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. 160 صفحات پر انہوں نے مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار پر یہ دستاویز لکھی ہے، جو قیامت تک کے لیے مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ایک تصدیق ہے، جو ایک وہابی کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروا دی ہے، جن کا نام تھا محمد حسین بٹالوی صاحب. انہوں نے گواہی دی ہے جو میں ابھی پڑھ کر آپ کو سناؤں گا اپنی ٹرم میں، جس سے پتا چلے گا کہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح زندگی ان کی نبیوں والی تھی. ابھی امتیاز صاحب آپ کا ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب تھوڑا سا نا اپنے الفاظ پہ، اپنی بات چیت پہ غور کرنا ہے. میں آپ کو بار بار ایک چیز کی یاد دہانی کروا رہا ہوں، آپ اس کو نا بھول جاتے ہیں. کاپی پہ لکھی ہوئی چیزیں نہیں، آپ کے سامنے جو معترض بیٹھا ہے نا اس کی بات کا جواب دیں. اچھا ابھی دیکھیں اپنی باتوں کا تضاد دیکھیں. آپ کبھی کہتے ہیں میں نے قرآن سے فیصلہ کروانا ہے، کبھی کہتے ہیں میں نے فیصلہ کروانا ہے بٹالوی سے. جس وقت تک میں بٹالوی شٹالوی کی کوئی بات آپ سے نہ مانگوں یہاں پہ بالکل پیش نہیں کرنی ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے. کیونکہ سائل کے حقوق جو آپ نے مجھے بتائے تھے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب تک سائل کوئی چیز مانگے نا تو وہ اس کے سامنے پیش نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب میں مانگوں گا نا اس کو پیش کیجیے گا. اگر اپنے طور پہ پڑھنے وہ جیسے کہتے ہیں اپنے کون سے والا خط کہتے ہیں آپ، وہ خط سے پڑھنے ہیں تو پڑھتے رہیں، اس سے کیا غرض ہمیں؟ مرزا صاحب نہ عقیدہ توحید پہ تھے نہ عقیدہ رسالت پہ تھے. آپ نے کہا قرآن سے فیصلہ کروانا ہے. آپ نے مجھے قرآن سے یہ چیز دکھانی ہے کہ جو آدمی انبیاء اور قرآن والے عقیدہ توحید پہ نہ ہو، جس بندے کا عقیدہ رسالت بھی غلط ہو، وہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے. دکھائے قرآن سے. سوال نوٹ کریں. دوسری بات، آپ کردار کی باتیں کر رہے ہیں اور ختم ہو گیا آپ کے آرگیومنٹ. جب میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی کے مذہب میں بنگی چور بد کردار بندہ نبی بن سکتا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا انکار کریں ذرا. بنگی چور بد کردار بندہ نبی بن سکتا ہے تو ختم ہو گیا آپ کا آرگیومنٹ. آپ کہنے مرزا صاحب صاحب کردار تھے تو میں کیا کروں؟ آپ نے ان کو عقیدہ توحید پہ ثابت کرنا ہے. کفار بھی صاحب کردار ہوتے ہیں، نبی بن سکتے ہیں کفار؟ اور بھائی ہر نبی صاحب کردار ہوتا ہے، ہر صاحب کردار نبی نہیں ہوتا. یہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیا آج ہم نے. لہٰذا یہ آپ نے کاپی پہ لکھی باتیں نہیں پڑھنی ہے، ہماری باتوں کا جواب دینا ہے. شکریہ. جی جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے جذبات کا اظہار کیا. میں بھی جی وہ عبارت پڑھتا ہوں جو کہ ایک وہابی عالم محمد حسین بٹالوی نے، جس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ جانتا ہے. وہ بیان اس نے جو دیا ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق ہم اس کی جو بات ہے وہ پیش کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کتاب تذکرۃ الشہادتین صفحہ نمبر 62 پر فرماتے ہیں کہ اب دیکھو خدا نے اپنی حجت کو تم پر اس طرح پر پورا کر دیا ہے کہ
میرے दावा पर हजार दलाइल कायम करके तुम्हें ये मौका दिया है ता तुम गौर करो कि वो शख्स जो तुम्हें इस सिलसिला की तरफ बुलाता है वो खुद किस दर्जा मार्फत का आदमी है और किस कदर दलाइल पेश करता है, और तुम कोई ऐब, इफ्तरा या झूठ या दगा का मेरी पहली जिंदगी पर नहीं लगा सकते। ता तुम ये ख्याल करो कि जो शख्स पहले से झूठ और इफ्तरा का आदी है ये भी उसने झूठ बोला होगा। कौन तुम में से है जो मेरी सवाने में कोई नुक्ताचीनी कर सकता है? बस ये खुदा का फजल है जो उसने इब्तदा से मुझे तकवा पर कायम रखा, और सोचने वालों के लिए ये एक दलील है। अब मोहम्मद हसन बटालवी साहब जो कि वहाबी फिरका से ताल्लुक रखते थे, जिससे इम्तियाज साहब भी ताल्लुक रखते हैं, इनके अपने बुजुर्ग को जो इनकी मुसलमात में शामिल हैं, जिनको ये अपना बुजुर्ग मानते हैं, उनको गुमराह और काफिर नहीं मानते, अपना बहुत बड़ा आलिम मानते हैं। वो कहते हैं अशात सुन्ना जिल्द नंबर 6 शुमारा नंबर 6 में कि मुअल्लफ बराहीन अहमदिया के हालात और ख्यालात से जिस कदर हम वाकिफ हैं, हमारे मुआसरीन में से ऐसे कम वाकिफ निकलेंगे। मुअल्लफ साहब हमारे हम वतन हैं, बल्कि अवाइल उम्र के जब हम कुतुबी और शरा मुल्ला पढ़ते थे हमारे हम मकतब। फिर फरमाते हैं मुअल्लफ बराहीन अहमदिया मुखालिफो मुवाफक के तजर्बा और मुशाहदा की रूह से वल्लाहु हसीबहु शरीयत मोहम्मदिया पर कायम और परहेजगार और सदाकत शुआर हैं। अभी आपका चले टाइम हो गया जी, चले टाइम, चले ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये ना सिर्फ सुनने वालों को बात समझानी है ना। मिर्जा साहब अपना मीर साहब ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब के मुतल्लिक लोग ये कहते थे कि जी वो बड़े किरदार वाले बंदे हैं। मीर साहब आर्ग्यूमेंट का ना जवाब या बात मोतरीज की सुना भी करें। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मजहब ये है कि एक चूड़ा चमार भंगी चोर सजा याफ्ता बंदा भी नबी बन सकता है। आप मुझे कह रहे हैं मिर्जा साहब साहिब किरदार नबी बन सकता है, या वाले आप मुझे तब पेश करें कि जब आपके यहाँ ये मेयार हो। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के यहाँ साहिब किरदार होना मेयार है ही नहीं है। आपने इस बात का इनकार करना है जी कि मिर्जा गुलाम कादियानी का ये मजहब है कि नहीं कि एक सजा याफ्ता बंगी चोर बद किरदार बंदा नबी बन सकता है, तो वह मुझे क्यों किरदार की बातें पेश कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद मैंने आपसे कहा है कि आपने खत शत पढ़ने हैं तो पढ़ते रहे, डायरिया पढ़नी है तो पढ़ते रहे, कोई गरज नहीं हमें किसी से। आज कुरान किसके साथ है ये तमाम दुनिया देखेगी। नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक। जो आदमी अल्लाह ताला को तखय्युल में तशबीह देता है एक बेशुमार हाथ और पांव वाले तेंदुए के साथ, जो कहता है कि उसके अंदर अल्लाह की उलूहियत मोजज़न है, जो कहता है कि अल्लाह का इरादा कभी पूरा होता है कभी नहीं होता, जो कहता है अल्लाह मुझे जिंदा करने मारने की सिर्फ दे दी है, जो कहता है कि अल्लाह ताला ने कुन फयकून उसको दे दिया है, और ऐसा बंदा मुसलमान है तो मुसलमान साबित करें। साहिब किरदार काफिर भी हो सकता है, काफिर भी, लेकिन जो चीजों आप मिर्जा साहब को मानते हैं उनके लिए मुसलमान होना शर्त है। साहिब किरदार काफिर भी हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके मजहब के अंदर साहिब किरदार होना शर्त है ही नहीं है। बद किरदार बंदा भी नबी बन सकता है, उसका भी इम्कान मौजूद है। ये बातें फिर क्यों पेश कर रहे हैं आप? और इस तरह अकीदा रसालत के बारे में आप क्यों खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं? इस तरह के कुफ्र या अकायद का हामिल बंदा जो कहता है कि अल्लाह के जो सबसे अफजल मामूर मिन अल्लाह थे वो अल्लाह का दिया हुआ फर्ज पूरा किए बगैर चले गए, उनको आप जी बहुत शुक्रिया जी, आपके जज्बात का शुक्रिया, लेकिन अभी टाइम खत्म हो चुका है आपका, मेरा टाइम आप शुरू कर दें। अर्ज ये है कि पहले तो ये हवाला आपसे पहले भी अर्ज किया था कि आपने हवाला देना है फिर इबादत पढ़नी है। आप वही आदत से मजबूर हैं, बात 10 दफा आपने पढ़ दी है, हवाला एक दफा, तो इस बात का हवाला दे दें, चूड़ा चमार भंगी चोर भी नबी बन सकता है, इसका हवाला मेहरबानी करके दे दें। फिर आपने कहा जी सलीम मीर के हाँ ये मेयार नहीं, तो आप इल्म मुनादरा नहीं जानते, ये तो हमें पहले से भी अंदाजा हो चुका था, आज और ज्यादा लोगों पर वाज़े हो गया। भाई मैं क्या मानता हूं ना, मैंने जब आपको दलील देनी है तो मैंने ये नहीं देखना कि मैं क्या मानता हूं, मैंने आपकी मुसलमान से आपको दलील देनी है। आपके बुजुर्ग हैं मोहम्मद हसन बटालवी साहब, आप भी वहाबी वो भी वहाबी, या तो कहते हैं कि वो भी काफिर था। जो मिर्जा साहब गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की इतनी तारीफ कर रहा था तो वो काफिर था, उसको आप काफिर ऐलान कर दे, मैं आपके सामने नहीं पेश करूंगा, मैं उसको पेश कर दूंगा जिसको आप मुसलमान समझते हैं। तो वो देखें, वो कह रहे हैं अशात सुन्ना जिल्द नंबर 7 शुमारा नंबर 9 में मुअल्लफ बराहीन अहमदिया मुखालिफ और मुआफिक के तजर्बा और मुशाहदा की रूह से वल्लाहु हसीबहु शरीयत मोहम्मदिया पर कायम परहेजगार सदाकत शुआर हैं। वो कह रहे हैं अब हम इस बराहीन अहमदिया पर अपनी राय निहायत मुख्तसर और बेमुबालगा अल्फाज में जाहिर करते हैं। हमारी राय में ये किताब इस जमाना में मौजूद हालत की नजर से ऐसी किताब है जिसकी नजीर आज तक इस्लाम में तालीफ नहीं हुई, और इसका मुअल्लिफ हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम भी इस्लाम की माली जानी इल्मी लिसानी हाली काली नुसरत में ऐसा साबित कदम निकला है जिसकी नजीर पहले मुसलमानों में बहुत ही कम पाई जाती। ये अशात सुन्ना जिल्द नंबर 6
शुमारा नंबर 6 के अंदर जनाब आपके बुजुर्ग मोहम्मद हुसैन बटालवी वहाबी साहब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की सदाकत की, उनकी परहेजगारी की, शरीयत मोहम्मदिया पर अमल होने की गवाही दे रहे हैं। करें बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहिब क्या हो गया मुसल्लमात आगे पीछे कर दिए। अपनी बारी में आके आपने हवाला पेश करना है कि हमने जब शराइत तय की थी तो मैंने आपसे कहा था कि मोहम्मद हुसैन बटालवी मेरे मुसल्लमात में से है। हवाला पेश करें वरना पब्लिकली इस पे आपको इखलाकी तौर पे अपोलोजाइज करना चाहिए। मोहम्मद हुसैन बटालवी ना आपके मुसल्लमात में ना हमारे में है, लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब जो आपके हक मोदल हैं वो आपके मुसल्लमात में सबसे ऊपर हैं। अच्छा जनाब, अब देखें जरा, आपने कहा जी हवाला दे दें कि बद किरदार बंदा नबी बन सकता है, तो नोट कर लें। रुहानी खजाइन वॉल्यूम नंबर 15 पेज नंबर 279 280 279 और 280। चले जनाब, हवाला मिल गया आपको कि बद किरदार बंदा भी नबी आपके मजहब में बन सकता है। अच्छा जी, आप आगे सुने जनाब। दो हमने बता दिए, अब तीसरी बात, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब ने कहा है कि अगर कोई आदमी इशारतन भी किसी नबी की तहकीर करे, तौहीन करे, ऐसा बंदा काफिर है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने क्या कहा जनाब? उन्होंने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, या तो कोई पुरानी आदत थी या कोई बीमारी के बाइस था। अब एक नबी पे शराब की तोहमत लगाना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर इशारतन भी हो, ये तो बराह रास्त है, तो मिर्जा साहब अपने असूल के मुताबिक ले खुद ही काफिर ठहर गए हैं। अब आप एक काफिर जो बंदा अपने असूल के मुताबिक ठहर चुका है, उसे आप क्या मनवाने आए मेरे पास? और उसके बाद वो क्या कहते हैं, आप आले वाला खत, वो आले शाले वाले खत नहीं पढ़ने, मोतरिज के सवाल का जवाब देने। आपको याद है आपने कहा था कि साइल या मोतरिज का एक हक ही होता है, आपने मुझे समझाया था कि जब तक वो दलील का मुतालबा ना कर नहीं देनी। तो इसके बाद ये बटालवी वाली बात नहीं पढ़नी, ये मैं आपको आपके असूलों के मुताबिक बता रहा हूँ। चले जनाब, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, मैं आगे पढ़ता हूँ। जैसा कि मैंने कुरान करीम की आयत से ये बात साबित कर दी है कि कुरान में अल्लाह ताला सच्चे अंबिया के बारे में बताता है कि वो अपनी सदाकत की दलील के तौर पर दावा से पहले की जिंदगी को पेश करते हैं। जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा से पहले की जिंदगी को पेश किया जब उनको सादक और अमीन कहा जाता था, फिर एक ऐसा वक्त आया जब उनको साहिर और कज़्ज़ाब कहा जाता था। वही लोग जो पहले उनको सादक और अमीन कहते थे, बाद में उनको साहिर और कज़्ज़ाब कहा करते थे। इसलिए दावा के बाद कोई क्या एतराज कर रहा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। दावा से पहले की जिंदगी को देखा जाता है, जिसके बारे में मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब का, जो कि इनके वहाबी आलिम है, जो उस वक्त मौजूद थे, जो उनके साथ पढ़े थे, उनकी गवाही जो है वो इम्तियाज साहब की गवाही से ज्यादा अहमियत रखती है, जो कह रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम शरीयत मोहम्मदिया पर कायम, परहेजगार और सदाकत शुआर हैं। और इस बराहीन अहमदिया का मौलफ यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम इस्लाम की माली, जानी, इल्मी, लिसानी, हाली, काली नुसरत में ऐसा साबित कदम निकला है जिसकी नजीर भी पहले मुसलमानों में नहीं पाई जाती। इतना अजीम शान मुसलमान जो है वो जनाब उसको ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं है। अब इनके बुजुर्ग जो हैं वो जो खुद आंखों से देखते थे, जब तक मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दावे से उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, वो इनको जनाब मानते थे कि इन जैसा मुसलमान 1400 साल में शायद ही कोई पैदा हुआ हो। और आज जब उन्होंने दावा कर दिया तो वही लोग उनके कुफर के फतवे देने लग गए। जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन कहने वाले बाद में उनको साहिर, कद्दाब, मजनून, मफ्तून कहा करते थे। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये जो इन्होंने मियार मेरे सामने पेश किया है कि जी बदकार बंदा भी नबी बन सकता है, तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि ये अगर मेरा मानना है तो मैं तो जनाब आपके सामने अपना दावा पेश कर रहा हूं और आपके बुजुर्ग को पेश कर रहा हूं जो उनके मुसलमान होने की गवाही दे रहे हैं। करें बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मीर साहब, आखिर पे ना थोड़ा सा आपसे शायद कुछ ना आगे पीछे हो गए आपके मामलात ख्यालात के तौर पे, जरा सुनिएगा बात। आपने कहा जी कि आप अपने दावे के, और भाई आपको तो समझा रहा हूं ना, आपने आज पब्लिकली कहना है कि जो आदमी ये अकीदा रखे कि बद किरदार आदमी नबी बन सकता है, उस पे क्या फतवा लगाएंगे? जिस वक्त तक आप इस चीज का इनकार नहीं करते ना कि बद किरदार आदमी नबी बन सकता है, उस वक्त तक आपकी बातों की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, आप आले वाला खत पढ़ते रहे, लोग सुन रहे हैं, जितना मर्जी पढ़ते रहे। मोहम्मद हुसैन बटालवी, आपसे मुतालबा किया गया था कि आपके मेरे मुसल्लमात तयशुदा हैं, और आपने मुझे बताया था कि आपने वो मुसल्लमात लिखे हुए भी हैं। आपसे मुतालबा किया है कि मैंने कब कहा था कि मेरे मुसल्लमात में मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब शामिल हैं? मैंने आपसे कहा कि या वो मेरी बात पेश करें क्योंकि हमारे मुसल्लमात तय हो चुके हैं, या वो बात पेश करें या इखलाकी तौर पे लोगों के सामने उसे अपोलोजाइज करें। हाय हाय मीर साहिब, आपके मुंह से क्या निकल गया? दावे से पहले की जिंदगी। अपनी बारी में आके बताएं मिर्जा साहब ने किस सन में दावा किया और क्या दावा किया, ताकि आपको आज मिर्जा साहिब के दामन पे लगे हुए छींटे
उनके दावे से पहले दिखाए जाएं। सवाल नोट किया करें जनाब, बिस्मिल्लाह करें, इतनी काफी है। जी, आप देख सकते हैं कि मैंने कुरान करीम की आयत से ये असूल पेश किया है अल्लाह ताला के कहने के मुताबिक। अल्लाह ताला फरमाता है अपने इख्तिलाफात का फैसला कुरान से करो। कुरान की आयत में लिखा है कि अगर किसी को सादिक या काज़िब देखना हो तो उसकी दावा से पहले की जिंदगी पर गौर करो। दावा से पहले की जिंदगी के बारे में मोहम्मद हसन बटालवी साहब का मैंने एक दावा पेश किया है, उनकी इबारत पेश की है, जिसको ये इम्तियाज साहब खुद वहाबी होने के बावजूद इनकार भी नहीं कर रहे, इकरार भी नहीं कर रहे। ये नहीं कह रहे कि वो झूठा था, कज़ाब था, वो मुफ्तरी था, झूठ बोल रहा था, फ्राडिया था, वो झूठ बोलकर मिर्जा साहब के साथ मिला हुआ था। जिस तरह के बरेलवी आजकल इतराज करते हैं कि आजकल वहाबी ड्रामा करते हैं कि जिन्हें हमारे बुजुर्गों ने मुखालफत की थी, हालांकि इनके बुजुर्गों ने मिर्जा साहब की 160 सफात में तारीफें लिखी हुई हैं कि उन जैसा मुसलमान पैदा ही नहीं हुआ, इस जैसी किताब कभी लिखी ही नहीं गई, वो तो शरीयत पर अमल है, वो तो सबसे टॉप के मुसलमानों में से एक मुसलमान है। तो आज या तो इम्तियाज साहब मोहम्मद हसन बटालवी साहब को कज़ाब और धोखेबाज बयान कर दें, जी मैं उनको झूठा कज़ाब मानता हूं, मैं उनको इनके सामने पेश नहीं करूंगा, मुझे पता चल जाएगा ये उसको नहीं मानते। तो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, या तो इनकार करें या इकरार करें। ये तो नहीं वो जनाब अंदर खाते उनके इकरार और उनको जी हमारे बहुत बड़े आलिम थे और वो रहमतुल्लाह थे और फलाने थे, और जब आपके सामने पेश करें तो जी मैं नहीं इनको देखता, जी मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे मोहम्मद हसन बटालवी साहब कहाँ हैं। भाई जो उनकी जिंदगी को जानता है, जिसने इबारत लिख कर वो फौत हो गया है, उसकी गवाही हम आपके सामने पेश करेंगे ना, वरना किसकी गवाही पेश करें? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के लिए आप किसकी गवाहियां पेश करते? आप तो सहाबा की गवाहियां पेश करते हैं जो उनको मानने वाले हैं, वरना किसकी पेश करते हैं? अबू सुफियान की जब वो मुनकर था गवाही पेश नहीं आप करते रसूलुल्लाह की सदाकत के लिए। तो अगर मैं मोहम्मद हसन बटालवी साहब की, जिसको आप एक नेक इंसान बल्कि बहुत बड़ा आलम और शायद वलीउल्लाह भी समझते हैं, वो आपके सामने पेश करते हैं, आप उनको कज़ाब कह दें, धोखेबाज कह दें, मैं उनकी इबारत वापस ले लेता हूं, करें हिम्मत। हाय हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहिब, आपसे मुतालबा किया गया है कि हमारे मुसल्लमात आप लोगों को बता रहे होते हैं कि किसी ने अपनी दलील कहाँ से लेनी या कहाँ से देनी है। अगर मीर साहिब ये साबित कर दें कि इम्तियाज ने कहा था कि मेरे मुसल्लमात में मोहम्मद हुसैन बटालवी या कोई भी बंदा शामिल है, तो मैं माफी मांगूंगा। और अगर ये ना और इनके पास शर्तें लिखी हुई हैं, आपने कहा था आपके पास शर्तें लिखी हुई हैं, मीर साहिब यहाँ दिखाएं, यहाँ माफी मांगे। अच्छा, अब जनाब उड़ाते हैं इनके आर्ग्यूमेंट को इंशाल्लाह। मिर्जा साहब, अच्छा मीर साहब कहते हैं कुरान से फैसला करवाना है। हाय 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 हाय, काश आप सोच लेते अपनी बात में। मीर साहिब, आपने मुझे बताया है आपने कि कुरान करीम की रूह से नबी का साहिब किरदार होना शर्त है, ये जो आप बार बार आयत पढ़ रहे हैं। मिर्जा साहब कहते हैं कि जो भंगी चोर बद किरदार बंदा भी नबी बन सकता है। और आपके मिर्जा साहब, आपका कुरान, आपका जो उसूल है ना, उसको मिर्जा साहब ही नहीं मानते, मुझसे क्या मनवाएंगे? आज हिम्मत करें, कहें कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जो बात लिखी थी ना कि एक बदकिरदार भंगी चोर सजा याफ्ता पता नबी बन सकता है, उन्होंने झूठ बोला तो गलत बयानी करें, इसका जरा इज़हार आप। अच्छा, उसके अगली सुने जरा, रूहानी खजाइन वॉल्यूम नंबर 3 सफा नंबर 456। मिर्जा साहब ने कहा है जो बंदा लानतबाजी करता है ना वो सिद्दीक है ना मोमिन है। अच्छा, मिर्जा साहिब ने रज के लोगों के ऊपर लानते भेजी, कहाँ पे? रूहानी खजाइन वॉल्यूम नंबर 8 पेज नंबर 158 से 162 तक 1000 लानते भेजी। ले, मिर्जा साहिब अपने उसूल के मुताबिक ना सिद्दीक है ना मोमिन है, और जो बंदा ना सिद्दीक हो ना मोमिन हो, उसे क्या मनवाना चाहते हो मेरे से? और इससे पहले वो बता चुके हैं कि जो आदमी इशारा तक भी नबी की तहकीर करे वो बंदा काफिर है, और उन्होंने कहा कि ईसा इब्ने मरियम ये तौहीन करके वो खुद फारिग हो चुके हैं। कैसी बातें करते हैं आप? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपने जज्बात का इजहार किया। अच्छा, ये जो बार बार पेश कर रहे हैं जी भंगी चोर भी नबी बन सकता है, तो इम्तियाज साहब ये अगर मसीह मौद ने कहीं लिखा है, आप तो इस उसूल से मुतफिक नहीं है ना, तो इसलिए आपके सामने मैं नबी का किरदार कुरान की आयत के मुताबिक पेश कर सकता हूं। उस हवाले को हम बाद में देख लेंगे वहां क्या लिखा है। आप तो उसको गलत समझते हैं, आप उसको दुरुस्त नहीं समझते। आपका तो अकीदा है नबी भंगी चोर नहीं बन सकता, नबी का किरदार जो है वो दावा से पहले का देखा जाएगा। दावा से पहले का किरदार मैंने आपके बुजुर्ग मोहम्मद हसन बटालवी साहब से पेश कर दिया। दो ही बातें हैं, या तो वो कज़ाब और दजाल हैं, उन्होंने झूठ बोला है, धोखेबाजी की है, और एक गलत बंदे की उन्होंने तारीफ लिख दी है कि उन्होंने बहुत अजीम शान काम किया है, शरीयत पर अमल है, बहुत अच्छे मुसलमान हैं। आप दो में से एक काम कर लें, या तो उनको गलत साबित कर दें, वरना वही बात है कि फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत कहां से साबित करेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत साबित करने के लिए अबू सुफियान की गवाहियां पेश की जाती हैं कि फलां दरबार में जाकर उसने कहा जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका किरदार अच्छा है।
کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پیش کیا جاتا ہے جب کردار کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ قرآن کی آیت کے مطابق دعویٰ سے پہلے کی زندگی میں جو کردار ہے اس کو نبی کی صداقت کے طور پر پیش کرنا بالکل عین وہ کام ہے جو خود نبی نے اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے کیا ہے. اور میں نے آپ کے اس بزرگ سے جس کو آپ نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، نہ کذاب کہہ سکتے ہیں، نہ دجال کہہ سکتے ہیں، نہ فراڈیا کہہ سکتے ہیں، پیش کر کے مہر لگا دی ہے کہ اس نے گواہی دی ہے کہ ان کا کردار دعویٰ سے پہلے بہترین کردار تھا، ایسا کردار تھا جو نبیوں کا کردار ہوتا ہے، جو 1400 سال میں شاید ہی کم ہی مسلمان ایسے ہوں گے جن کا ایسا کردار تھا. اس سے 100% ثابت ہو گیا یونس علیہ السلام کی نبوت اگر اس دلیل سے ثابت ہوتی ہے تو مسیح موعود علیہ السلام کی بھی ثابت ہوتی ہے. اگر مسیح موعود علیہ السلام کی بھی نہیں ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہوتی اور حضرت یونس علیہ السلام کی بھی نہیں ہوتی. کریں بات اب. ہائے 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 میر صاحب، بڑی بے بسی کہہ رہے ہیں جناب کہ اس پہ بعد میں بات کر لیں گے. ہائے معیار پیش کیا اور جب مرزا صاحب نے خود ہی معیار کو اڑا دیا تو دستبردار ہو چکے ہیں. میر صاحب اگر کہیے تو آپ کی آڈیو آپ کو سنوائی جائے گی. آپ نے لوگوں کو اپنی براڈ پہ جب تبلیغ کا طریقہ سکھاتے ہوئے آپ نے کہا کہ اگلے کے گھر سے دلیل دینی ہوتی ہے، یعنی آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کے گھر سے دلیل دینی ہے. یہ سبق آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، ریکارڈنگ تو ہمارے پاس ہے. اچھا اگلی بات سنیں ذرا. اب میر صاحب پھنس گئے ہیں. میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق نبی کا صاحب کردار ہونا شرط ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بد کردار سزا یافتہ چور بندہ بھی نبی بن سکتا ہے. اور میر صاحب آپ یہ کردار والی بات کر کر کے ڈیبیٹ میرے سے نہیں کر رہے، مرزا غلام احمد قادیانی سے کر رہے ہیں. آپس میں طے کر کے آ جاؤ. پہلے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بد کردار نبی بن سکتا ہے، آپ کہتے ہیں جناب کہ نہیں جی نہیں، اس کے لیے صاحب کردار ہونا قرآن کی شرط ہے. تو آپ کے نبی خود کہتے ہیں قرآن کے حسین بٹالوی کو یہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہہ. ایک چیز تو کہہ سکتا ہوں، نبی ہمارے مسلمات میں سے نہیں ہے، یہ تو کہہ سکتا ہوں نا، باقی کچھ نہ کہوں تو بس اتنی بات ہی آپ کو کہنی ہے. مسلمات میں سے بات پیش کریں، آلے والا خط نہ پڑھیں، ڈائری میں لکھ کی تحریریں نہ پڑھیں، اپنے منتشر خیالات نہ پڑھیں. جی میر صاحب بسم اللہ کریں. جی دیکھیں، پہلے کی طرح میں نے اب بھی قرآن کریم کی آیت سے، جس آیت سے حضرت یونس علیہ السلام اپنی نبوت ثابت کر رہے ہیں، جس آیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت ثابت کی ہے، اسی آیت سے میں نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ صداقت کا ثابت کر دیا ہے. ان کے اپنے بزرگ جن کو آپ بھی یہ جرأت نہیں کر رہے کہ ان کو کذاب کہہ دیں، ان کو دجال کہہ دیں، ان کو دھوکے باز کہہ دیں، کیونکہ وہ ان کے اپنے وہابی فرقے کے وہ بزرگ ہیں اور ان کو بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں. دعوے سے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کذاب کہتے تھے، دجال کہتے تھے، مفتون کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ. اس کے علاوہ بھی بہت بکواس وہ کرتے تھے. دعویٰ کے بعد تو لوگ 100 باتیں کرتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس پر اعتراض نہ کیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اگر تم پر یہ دعوے کے بعد اعتراض کر رہے ہیں تو پچھلے نبیوں پر بھی کرتے تھے. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی دعوے کی بعد کی زندگی پر جتنے مرضی اعتراض کریں وہ ہر نبی پر ہوتے ہیں. دعوے کی پہلی زندگی پر آپ کے پاس کوئی اعتراض موجود نہیں ہے. آپ کے امام اور بزرگ محمد حسین بٹالوی صاحب فرماتے ہیں مؤلف براہین احمدیہ کے حالات کم نکلیں گے. مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں، بلکہ اوائل کے ہیں. جو ان کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے وہ ان کے کردار کی گواہی دیتا ہے، شریعت محمدیہ پر عامل ہونے کی گواہی دیتا ہے. وہ ان کی براہین احمدیہ کی 4 جلدوں کو اسلام کی اتنی بڑی خدمت قرار دیتا ہے جو 1400 سال میں ایسی خدمت بہت کم لوگوں نے کی ہے. ہم نے قرآن کی آیت کے مطابق جس سے حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ ثابت کر دیا ہے، جس کا یہ انکار بھی نہیں کر رہے، اقرار بھی نہیں کر رہے. کریں بات. ہائے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میر صاحب مائک میوٹ کیجیے پلیز. اچھا تھینک یو. اچھا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جناب میر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کوئی کاپی شاپی نہیں رکھی لکھنے کے لیے، سوال بھول رہے ہیں آج آپ سے سوال. آپ بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں دعویٰ کے بعد، دعویٰ سے پہلے. آپ سے سوال کیا گیا مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ کی تاریخ اور کیا دعویٰ تھا وہ پیش کریں. عجیب بات ہے، آپ سوال اگنور کر رہے ہیں، پہلے بات کر رہے ہیں. لوگوں آج دیکھو، آج میر صاحب کو دیکھو کتنی بے بسی ہے کہ آج ان کے پاس مرزا غلام احمد قادیانی کا مسلمان ثابت کرنے کے لیے کچھ قرآن سے نہیں ہے. کہاں سے لا رہے ہیں؟ محمد حسین بٹالوی نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. میر صاحب آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے، آپ محمد حسین بٹالوی کو مسلسل کوٹ کر کے مسلمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اگر بات اصولوں میں طے ہو رہی ہو نا تو مناظرہ آپ اب لفظ میں ہار استعمال نہیں، کیونکہ ہمارا یہاں پہ جیت ہار کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ آپ کے خلاف جا چکا ہے.
مسلمات کی خلاف ورزی کرنا. آپ نے تو پڑھا ہے نا رشیدیہ کو پڑھا ہوا ہے, ذرا بتائیے گا کہ جو مناظرے کے اس کے خلاف جائے اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ چلیے بتائیے گا. دعویٰ سے پہلے کی تاریخ دعویٰ کی تاریخ بتائیں تاکہ پہلے اور بعد کا تعین ہو سکے. نمبر 1. نمبر 2, کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں مجھے تو کوئی بندہ جانتا ہی نہیں تھا. اب مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ بٹالوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بندہ ہی کوئی نہیں جانتا تھا. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور مرزا صاحب کی باتوں کو پڑھا کرو بھائی. اچھا, اس کے بعد دیکھیں, جس وقت تک آپ یہ بات نہیں بتاتے کیا کہ قرآن کی روح سے نبی کا آپ نے کہا ہے کہ صاحب کردار ہونا شرط ہے, مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں شرط ہے. دونوں میں کس کی بات مانوں؟ حق مدد آپ ہے کہ مرزا صاحب ہے؟ اس کا فیصلہ ذرا کریں. آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے, کیا نبوت کے لیے صاحب کردار ہونا شرط ہے کہ نہیں ہے قرآن کے مطابق؟ اس کا جواب دیں. تھینک یو. جی بہت شکریہ جی, آپ نے بات کی ہے. دیکھیں, میں نے قرآن کریم کی آیت سے جس سے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی نبوت ثابت کی, جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ثابت کیا جاتا ہے کہ جناب وہاں جا کر ایک بندہ گواہی دے رہا ہے کسی دربار میں, جی ان کا کردار اچھا ہے, اس کو پیش کیا جاتا ہے, دیکھو جی وہ صادق اور امین تھے اس لیے وہ سچے نبی. اور بھائی اسی صادق امین کو دعوے کے بعد کذاب کہا گیا, دجال کہا گیا, مجنون کہا گیا, ساحر کہا گیا اور بڑا کچھ کہا گیا, وہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا تھا, اللہ معاف کرے. لیکن دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر کوئی اعتراض نہیں کر سکا. اس کو مسلمان علماء مخالفوں کے سامنے دلیل کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی صداقت کے لیے اس کو پیش کیا. آپ عجیب بات کر رہے ہیں جی کوئی جانتا نہیں تھا. بھئی ہم محمد حسین بٹالوی صاحب جو وہابی فرقے کے امام ہیں اس وقت کے, جو شاعت السنہ اخبار لکھتے ہیں, جو ان کو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں, وہ پیش کر رہے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں, یہ بڑے نیک اور پرہیزگار شریعت کے عمل ہیں. کتاب تو انہوں نے پڑھی تھی نا, دعویٰ تو میں بتا رہا ہوں 1880 میں انہوں نے کتاب لکھ کر پبلک میں شائع کر دی تھی. تو یہ خدا تعالیٰ سے الہام پانے کا دعویٰ 1880 میں کر چکے تھے. 4 جلدیں براہین احمدیہ کی پڑھ کر محمد حسین بٹالوی صاحب نے ریویو لکھا ہے, کوئی بھی اس کو آن لائن پڑھ سکتا ہے, جو کہ ریویو براہین احمدیہ کے نام سے خاکسار نے آرکائیو اور پر اپلوڈ کیا ہوا ہے. ahmadi.org پر ahmady.org پر اپلوڈ کیا ہوا ہے. 161 صفحے پر مسیح موعود علیہ السلام پر ہونے والے اکثر و بیشتر اعتراضات کا جواب خود ان وہابیوں کے بہت بڑے بزرگ محمد حسین بٹالوی صاحب نے دیا ہوا ہے, جو کہتے ہیں میں مرزا صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, یہ ہمارے ہم وطن ہیں, مجھ سے زیادہ شاید ہی کوئی ان کو جانتا ہوگا, یہ میرے کلاس فیلو ہیں. ان کی گواہی سن کر جب یہ جھوٹے ثابت ہوئے یا غلط ثابت ہوئے تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا ہے. کریں بات. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب آپ نا بار بار ایک بات کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو اس طرح ظاہر لوگ الحمدللہ اللہ پاک نے سب لوگوں کو عقل سلیم عطا کی ہے, لوگ سمجھ سکتے ہیں. آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی روح سے نبی کا صاحب کردار ہونا شرط ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں چور, بنگی, سزا یافتہ بندہ بھی نبی بن سکتا ہے. تو یار آپ کے مرزا صاحب آپ کا معیار ہی نہیں مانتے, اور جس بندے کو کچھ منوانے آئے ہو وہ آپ کا معیار ہی نہیں مانتا. اچھا, آپ نے ایک بات کی, آپ نے کہا ہے جی کہ کوئی جانتا نہیں تھا. ہائے ہائے, کیا آپ کو نہیں پتا کہ مرزا صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا؟ کریں اس کا انکار ذرا, کہیں نا کہ جی مرزا صاحب نے اگر یہ بیان دیا ہو کہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, یہ بیان میں وہ سچے تھے کہ جھوٹے تھے؟ آج آپ کو بٹالوی صاحب کا ریویو پڑھنا ہے تو پڑھتے رہیں. ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی قرآن کریم کے عقیدہ توحید کے بھی خلاف ہیں. عقیدہ رسالت پہ انہوں نے کفریہ عقائد کو اختیار کیا, اور انہوں نے خود اقرار کر لیا کہ جو بندہ لعین ہو, جو بندہ لانتے بھیجے, ایسا بندہ نہ صدیق ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا بندہ, میں دوبارہ اس کو آگے پڑھ لوں جو ایگزیکٹ ورڈ تھے ان کے, ایک سیکنڈ. ہاں جی, مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے؟ ہاں جی, مرزا صاحب نے کہا کہ جو بندہ لعنت بازی کرتا ہے نہ وہ صدیق ہے نہ مومن ہے. اس کے بعد مرزا صاحب نے خود 1000 لعنتیں بھیجی ہیں, اور اپنے فتوے کی روح سے نہ وہ صدیق رہے نہ مومن رہے. اور مجھ سے کیا منوانا ہے آپ نے ان کو؟ مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر کے اشارتاً سے بھی کفر ہو جانا تھا, انہوں نے تو براہ راست توہین ان کی کر اپنے فتوے سے خود کافر ہو گئے. وہ ایک کافر کو میرے سے کیا منوانا چاہتے ہو؟ آج مرزا صاحب کا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے. اچھا جی, بہت شکریہ جی, آپ کی بات پوری ہو چکی ہے. اچھا, عرض یہ ہے کہ یہ بار بار ایک بات پیش کر رہے ہیں کہ جناب جو بندہ لانتے بھیجتا ہے وہ صدیق نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو لانتے بھیجا کرتے تھے دوسروں پر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے منہ سے دوسروں پر لانتے بھجوائی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ جتنی لانتے بھیجتا ہے کافروں پر, خدا کی لعنت, تمام انسانوں کی لعنت, لانتے بھیجنے والوں کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, آپ نے تو صفحے بتائے جی اتنے صفوں پر لعنت ہے, وہ لانتے تو آپ گن ہی نہیں سکتے.
گن کر بتائیں کتنی لعنتیں ہیں. اللہ کی لعنت, تمام انسانوں کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت. ساری زندگی بیٹھ کر گنتے رہیں تو گنتی پوری نہیں ہوگی, گنتی ختم ہو جائے گی. لعنتیں, اور بھائی ان کی مراد یہ ہے کہ وہ عادتاً لعنت باز نہیں ہوتا کہ بات بات پر لعنت کرے, ورنہ لعنتیں تو خود مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے کہ انبیاء کے منہ سے, قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کے منہ سے لعنت کروائی ہے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنتیں بھیجتے تھے. یہ جو دعائے قنوت پڑھتے رہے ہیں ان پر, جو دعا میں لعنت کرتے رہے ہیں نماز کے اندر اس قوم پر جس نے 70 صحابہ شہید کیے تھے, تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین نہیں رہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں نبی کی جو دعویٰ سے پہلے کی زندگی ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش, کو بھی اعتراض ریویو براہین احمدیہ میں دیے ہوئے ہیں. صرف یہی نہیں, مولوی ظفر علی خان صاحب کے والد صاحب نے لکھا ہے, مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام 1860 اور 1861 کے قریب ضلع سیالکوٹ میں محرر تھے. اس وقت آپ کی عمر 22-23 سال کی ہوگی, اور ہم چشمدید شہادت سے کہتے ہیں کہ جوانی میں نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے. ذمہ دار اخبار 8 جون 1908 میں یہ بات انہوں نے کہی ہے. یہ ایک اور گواہی لے لیں, ابھی کریں بات. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن آپ سب لوگوں نے نا بات کو توجہ سے سننا ہے. ہم نے ان کو مرزا صاحب کا حوالہ پیش کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لعنت بازی جو آدمی کرے, حوالہ ان کو دیا جا چکا ہے, وہ بندہ نہ تو صادق ہے, نہ وہ بندہ صادق ہے, اور نہ ہی وہ بندہ جو ہے وہ کیا تھا جی دوسرا لفظ, ہاں, نہ وہ صادق ہے نہ وہ مومن ہے. اب یہ مجھے آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں, اور قرآن نے لعنتیں کی, تو مجھے کیا کہتے ہو, لگاؤ جس پہ فتویٰ لگا دو. مجھے کیا, مرزا صاحب نے معیار دیا, اس معیار کے مطابق مرزا صاحب پہ تو فتویٰ لگ گیا کہ نہ مرزا صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں, مومن لعان نہیں ہوتا. آپ کو حوالہ بھی دے دیا ہے, واجب نمبر 3 ہے خزائن کا, پیج 456 ہے. اس کے بعد مرزا صاحب نے ہزاروں لعنتیں بھیجی ہیں لوگوں پہ. آپ مجھے آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں, اور قرآن نے بھیجی ہیں, تو قرآن پہ لگا دو فتویٰ. مجھے کیا کہتے ہو, لگاؤ, جس پہ لگانا ہے لگاؤ. میں نے آپ کو مرزا صاحب کے اصول کے مطابق مرزا صاحب کو ثابت کر دیا کہ نہ وہ صدیق ہے نہ وہ مومن ہے. یہ میرا مقصد ہے. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہو کہ مرزا صاحب کے فتوے کی زد میں اور بھی آتے, لے آؤ. مجھے کیا کہتے ہو, لے آؤ, ان کا معیار ہے, ان کے معیار پہ لاؤ سب کو. اچھا, اس کے بعد میر صاحب آپ نبوت کا معیار پیش کر رہے ہیں. 1880 کہنے سے آپ کی میں جان چھوڑ دوں گا. آپ کی جماعت نے کہا ہے, مرزا بشیر الدین محمود دوسرے خلیفہ نے کہا ہے, روحانی خزائن کا جب والیوم نمبر 18 جب اس کے تعارف میں یہ بات لکھی ہے کہ مرزا صاحب نے 1900 تک اپنی نبوت کا انکار کیا ہے. میر صاحب 1880 پہ ایسے تھوڑی ہم کھینچنے دیں گے آپ کو. مرزا صاحب نے 1900 تک نبوت کا انکار کیا ہے, اور 1900 سے پہلے مرزا صاحب پہ غبن کے الزامات لگ چکے تھے. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں نبوت کا جو ہے نا وہ معیار پیش کر رہا ہوں. 1880 میں الہام کا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کر چکے تھے. براہین احمدیہ 1880 میں حصہ اول شائع ہوا. اس کے بعد براہین احمدیہ حصہ دوم, حصہ سوم, حصہ چہارم شائع ہوئے. انہی الہامات کے دفاع میں محمد حسین بٹالوی صاحب جو امتیاز صاحب کے فرقے وہابی فرقے سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے 160 صفحے کا ریویو لے کر ہر اس بندے کو جھوٹا اور اسلام کا مخالف کہا جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کیے. اس کا دفاع خود محمد حسین بٹالوی صاحب نے کیا. میں تو ان کے الہامات کے دعوے کی بات کر رہا ہوں. اگر اسی طرح تاریخ متعین کرنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کب کیا اس کی تاریخ بھی متعین کر لیں. حضرت عائشہ نے صحیح بخاری میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. کون سی تاریخ کو سچے خواب دیکھنے شروع کیے, کتنے سال نبوت کا عرصہ چلا, اس پر بھی غور کر لیں. پھر کیا جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق, تو وہ نبی بن گئے تھے کیا؟ سب کو جا کے بتا دیا تھا کہ جی میں نبی بن گیا ہوں؟ وہ تو بخاری کے مطابق وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے, اور وہ جا کر حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کو کہا مجھے کمبل اڑا دو, اور ایک کرسچن کے پاس جا کر پوچھنے گئے بھئی مجھے کیا ہو گیا ہے, اس نے کہا جناب آپ پر فرشتہ نازل ہو گیا ہے. تو وہ کب نبی بنے, کون سی تاریخ کو نبی کا اعلان کر دیا انہوں نے جا کر؟ بات یہ ہے, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ معیار جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف کوئی بھی الہام یا کوئی بھی وحی کوئی بھی غیب منسوب کرنے کے لیے ہے. جو قرآن کریم میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کا معیار ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف الہام اور وحی منسوب کرنے کے لیے ہے, جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1880 میں شروع کیا. 1908 تک 28 سال مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے. کریں بات. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جناب سب لوگوں نے ایک بات کو نوٹ کرنا ہے. آئے تو ہیں مرزا صاحب کے صدق پہ بات کرنے, استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک, اور دیکھیں سوالات کہاں پہ اٹھا رہے ہیں, ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ, اور لوگوں کو تاثر کیا دے رہے ہیں. پہلے جو گفتگو کرتے رہے ہیں کہ شاید ان کی نبوت پہ تو صرف نہ ابو سفیان کی گواہی تھی, فلانے کی گواہی تھی. اچھا اس کے بعد ابھی کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے دعویٰ کب کیا؟ میر صاحب میں سائل ہوں,
میرے سے سوال نہیں کرنا آئندہ، صرف میرے اعتراض کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو لکھ لیں، موٹا سا لکھ کے سامنے لگا لیں کہ آج امتیاز سائل ہے، اس سے سوال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیں، آپ نے یونس علیہ السلام کے حوالے سے آیت کوٹ کر کے نبوت کا معیار دیا ہے، اور آپ کے مرزا صاحب نے 1900 تک نبوت سے انکار کیا ہے، اور 1900 سے پہلے مرزا صاحب پہ غبن کے الزامات لگ چکے تھے کہ لوگوں کا مال ناحق طور پہ ابراہیم والا کھا چکے ہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ 1880 پہ کھینچ کے لے جانا چاہ رہے ہیں، ایسے تھوڑی کھینچ دیں گے ہم آپ کو۔ آپ نے نبوت کا معیار پیش کیا ہے، اب کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا کہ الہامات فلانا یہ اور وہ، ایسے تھوڑی بات۔ اچھا، اب بھی دیکھیں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لو تقوّل علینا والی میں تو پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، اپنی باری میں بتائیے گا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے الہام پانے کا دعوے دار ہو اور قتل ہو جائے، وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اس کا جواب دیجیے گا۔ چلیں جناب، کریں، اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے معیار کو بھی غلط مان لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا معیار جب کرسچن یا ہندو پوچھتے تھے تو یہ کہتے تھے دیکھیں ان کا کردار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوے سے پہلے لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے، حالانکہ دعوے کے بعد اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب، دجال، مجنون، مفتون، ساحر اور بڑا کچھ کہا جاتا تھا معاذ اللہ۔ تو پتا چلا کہ دعویٰ کے بعد کوئی کیا اعتراض کر رہا ہے، یہ قابل غور نہیں ہے۔ دعویٰ سے پہلے کی زندگی جو ہے اس پر دیکھا جاتا ہے، اور دعویٰ کس چیز کا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا خدا تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ کا دعویٰ ہے۔ اسی کا نام بعد میں انہوں نے نبوت جو ہے وہ پہلے بھی اس کو کہتے رہے، لیکن 1900 کے بعد انہوں نے اس تعریف کے مطابق جو پہلے چل رہی تھی ابن عربی سے کہ نبی کا مطلب ہے جس کے پاس شریعت ہو، اس تعریف کو چھوڑ کر انہوں نے یہ تعریف اس کی ایکسپٹ کی کہ نبی اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے پاس شریعت نہ ہو، ورنہ حقیقت میں ان کے دعوے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ 1880 سے لے کر 1908 تک 28 سال یہ مسلسل دعویٰ کرتے رہے کہ مجھ پر خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے، براہین احمدیہ میں الہامات بھرے ہوئے ہیں 4 جلدوں کے اندر، جن کا دفاع جو ہے خود وہابیوں کے عالم محمد حسین بٹالوی صاحب کرتے رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر، اور خود دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اس وقت محمد حسین بٹالوی صاحب مخالف ہو گئے۔ اس کے بعد جو الزام لگے وہ قرآن کے معیار کے مطابق کچھ اہمیت نہیں رکھتے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگا کہ وہ کذاب ہیں، وہ جناب مجنون ہیں، وہ ساحر ہیں۔ قرآن میں یہ سارے الزامات لکھے ہوئے ہیں۔ دعوے کے بعد جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دعوے سے پہلے اگر کسی نے الزام لگایا ہے، 1880 سے پہلے اگر کسی نے الزام لگایا ہے تو وہ بتائیں، تب تو محمد حسین بٹالوی صاحب ان کی گواہیاں دیتے پھرتے ہیں۔ کریں بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب لوگوں نے اس بات کو سننا بہت توجہ کے ساتھ۔ میر صاحب نے کہا کہ قرآن کریم کی روح سے ملہم، نبی، ان کے لیے صاحب کردار ہونا، یہ کہتے ہیں قرآن کی روح سے شرط ہے۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ چور، بنگی، سزا یافتہ بندہ بھی نبی بن سکتا ہے، تو ختم ہو گیا نا معیار۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں قرآن کریم کے مطابق معیار ہے صاحب کردار ہونا۔ مرزا صاحب نے جب یہ بات کی، جس کا حوالہ آپ کو دے دیا، تو آپ کا وہ معیار ہی ختم ہو گیا ہے۔ لہذا اس کے بعد وہ بٹالوی کی باتیں، یہ وہ اس کا فائدہ نہیں ہے نا، معیار ختم ہو چکا ہے آپ کا۔ یا پھر آپ یہ بتا دیں کہ کیا آپ نے بات واضح بتانی ہے، صاحب کردار ہونا نبی کے لیے نہیں ہے شرط، یعنی چور، سزا یافتہ بنگی بھی نبی بن سکتا ہے، کار پہ بات ہو۔ اچھا، اس کے بعد میرے صاحب آپ سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو آدمی اللہ پہ الہام وغیرہ کا دعویٰ کرے اس کے بعد قتل کر دیا جائے، سچا کہ جھوٹا ہے؟ کیونکہ آپ نے لو تقوّل علینا پیش کر دی، میں آ کے بتائیں کہ ملہم جو اللہ سے الہام پانے کا دعویٰ کر رہا ہو، نبی ہونے کے دعویٰ کر رہا ہو، اگر وہ قتل کر دیا جائے وہ سچا ہوگا کہ؟ اچھا جی، بہت شکریہ جی۔ یہ معیار جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کرتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی شہرہ کاٹ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جھوٹا نبی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی مہلت نہیں دیتا جتنی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ عام ایک تصور پایا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک انہوں نے جب دعویٰ کیا جس تاریخ کو کہ بھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے جو کہ لوگوں کو نہیں بتائی گئی، اعلان نبوت جو ہے پبلک میں وہ اس کے کوئی 2-3 سال بعد ہوا ہے، تو چلیں 23 سال ہم اگر ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ عرصہ تھا، تو 23 سال تک اگر کوئی اللہ پر ایک بات منسوب کرتا رہے، اللہ نے مجھے یہ بتایا، اللہ نے مجھے وہ بتایا، اور خدا تعالیٰ اس کو دائنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شہرہ نہ کاٹے، تو وہ سچا ہے۔ اسی میں وہ جواب بھی آ گیا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی قتل کر دیا جائے الہام کا مدعی تو سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ معیار یہ ہے
مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے اس قرآن کی آیت کے مطابق کہ جو جھوٹا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہلت نہیں پا سکتا. ہم نے ثابت کر دیا ہے قرآن کریم کی آیت کے مطابق کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعویٰ میں سچے تھے، کیونکہ 1880 میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا سے کلام کرتا ہوں. یہاں بعض الاقاویل کا ذکر ہے، نبوت کے دعوے کا ذکر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے کلام کا دعویٰ 1880 میں پبلش کر دیا، لوگوں کو بتا دیا براہین احمدیہ حساب شائع کر کے. اس کے بعد 1908 میں آپ کی وفات ہوئی. مسلسل 28 سال تک وہ لوگوں کو بتاتے رہے خدا تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد نہیں کیا، ثابت ہوا کہ وہ سچے نبی تھے. قرآن کی آیت کے مطابق کریں بات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب لوگوں نے توجہ کو بات کو سننا ہے کہ مرزا اپنا میر صاحب نے کیسے سارے معاملے کو گول گول کے نا ایسے پاری میں ڈال کے بدانی سی ڈال کے نا ایسا کر دے کہ کسی کو بات سمجھ نہ آئے. آپ نے اس سے پہلے کہا کہ جو آدمی ملہم ہو، اللہ سے الہام پانے کا دعویٰ کرے، لو تقوالا والی آیت آپ نے کوٹ کی ہے. آپ نے کہا ہے کہ وہ اس کے اللہ تعالیٰ شہرک کاٹے گا. اب آپ نے اس کے اوپر اضافے کر دیے. ایک آپ نے کہا کہ اتنی مدت تک مہلت نہیں دیتا، پھر آپ نے کہا ہے کہ 23 سال تک مہلت نہیں دیتا. یہ ساری چیزیں کہاں سے ایڈ کر رہے ہیں آپ؟ مجھے کوئی غرض نہیں ہے بھائی آپ کی یہ سارے خانہ ساز چیزوں سے. آپ نے جو قرآن کریم کی آیت کوٹ کی ہے، کیونکہ آپ نے کوٹ کی ہے، وہ لگائیں، اس آیت کو پڑھیں اور وہاں سے 23 سال والی بات ثابت کریں. ایک بات. دوسری بات، آپ ذرا اس بات کا جواب دے دیں تاکہ اس کو دفن کر دیں ہمیشہ کے لیے. آپ نے بتانا ہے کہ جو نبی 23 سال تک اپنا ملہم یا نبوت کا دعویٰ کرنے کے تک 23 سال تک زندہ نہ رہے، وہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے. ابھی آپ نے نمبر 1 یہ بتانا ہے، آپ نے آیت پڑھنی ہے اور 23 سال والی مدت آیت سے نکالنی ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بتانا ہے کہ اب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملہم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جب تک 23 سال پورے نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اگر 23 سال سے پہلے قتل ہو گیا تو پھر تو جھوٹا ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ. اپنی بات کو واضح کریں، آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ بسم اللہ کریں. جی میں دوبارہ بات واضح کر دیتا ہوں. جو سنے گا، غور کرے گا، عقل استعمال کرے گا اور اپنی عقل بات کرنے سے پہلے دریا میں پھینک کر نہیں آئے گا، اس کو بات سمجھ آ جائے گی. جو عقل استعمال کرنا ہی نہیں چاہتا، جو عقل بات کرنے سے پہلے دریا میں پھینک کے آتا ہے، اس کو کچھ سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے ہم ٹھیکہ نہیں ان کا لیا ہوا، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل جو کرتے ہیں، عقل کو استعمال کرو گے پھر بات سمجھ آئے گی، نہ کرو گے تو نہیں سمجھ آئے گی. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، قرآن کریم کی الحاقہ کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ نبی میری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا تو میں اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی اشارہ کاٹ دیتا. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ نبی یا وہ خدا تعالیٰ سے الہام پانے کا دعوے دار جو 23 سال تک جناب خدا تعالیٰ کی طرف ایک بات منسوب کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر تباہ و برباد نہ کرے، وہ ضرور سچا ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد قادیانی نے 1880 میں اپنا دعویٰ کہ میرے ساتھ خدا کلام کرتا ہے لوگوں کے سامنے شائع کر دیا تھا. 1880 کے بعد 28 سال تک وہ زندہ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد 23 سال تک زندہ رہے ہیں. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پہلی وحی کو شائع کرنے کے بعد 28 سال تک زندہ رہے. شرح عقائد نصفی ایک کتاب ہے، عقائد کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عقل اس بات کو ناممکن قرار دیتی ہے کہ یہ باتیں ایک غیر نبی میں جمع ہو جائیں اس شخص کے حق میں جس کے متعلق خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ خدا پر افترا کرتا ہے، پھر اس کو 23 سال مہلت دی جائے. یہ مبحث النبوات صفحہ نمبر 100 ہے، شرح عقائد نصفی ہے، اہل سنت کی مشہور کتاب ہے عقائد کی. اس میں لکھا ہوا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. اگر وہ سچے ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سچے ہیں. یہ جھوٹے ہیں تو وہ بھی جھوٹے. اچھا جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے جو مطالبہ کہہ رہے ہیں، اعتراض کہہ لیں، اس کو سنا کریں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ سورہ حاقہ کی آیت لگائیں، اس آیت کو پڑھیں، ترجمے کو پڑھیں اور وہاں سے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ 23 سال والی مہلت وہاں سے ثابت کریں. شرح عقائد نصفی دیکھ لیں گے اس کو بھی. پہلے قرآن آپ نے کہا کہ آپ کے مسلمات میں پہلے قرآن ہے، لہذا آپ قرآن اگلی اپنی جب باری میں آپ آئیں گے قرآن کی آیت لگائیں اور وہاں سے جو آپ نے بتایا نا اصول 23 سال والا وہ ثابت کریں. اچھا، اور ساتھ سوال کو پلیز نوٹ کریں میر صاحب. آپ نے کہا ہے کہ جو 23 سال پورے کر جائے وہ سچا ہے. اس آیت سے ثابت کریں اس اصول کو. آپ نے کہا ہے جو 23 سال پورے کرے وہ ضرور سچا ہے. اچھا، اور جو 23 سال پورے نہ کرے وہ کیا ہے؟ اصول وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ جیسے بھی کر کے دیکھیں اس کی سمجھ آئے. آپ پوری بات واضح کیوں نہیں کر رہے؟ جو تو 23 سال پورے کر جائے، آپ نے کہا وہ تو ضرور سچا ہو گیا. اور بھائی جو 23 سال پورے نہ کرے وہ کیا ہے؟ اس کا میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. اپنی باری میں آ کے آیت لگائیں اور آیت سے یہ تمام 23 سال والی تھیوری ثابت کریں اور پہلے قرآن سے ثابت کریں، اس کے بعد اور کتاب لے کے آئیں. شکریہ. جی بہت شکریہ. جی یہ چونکہ
اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہابی ہیں، اگر یہ اس کتاب کو نہیں مانتے کوئی بات نہیں، ہم 72 فرقوں کے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، سارے ہمارے مخاطب ہیں، اور وہ اس شرع عقائد نصفی کو عقیدے کی کتاب سمجھتے ہیں، اور عقائد کی کتابیں لکھنے والوں نے اپنے عقائد قرآن اور سنت سے ہی لی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یہ سورت نمبر 69 الحاقہ ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ صرف متقی لوگ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں گے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو خدا تعالیٰ ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اشارہ کاٹ دیتا، پھر وہ یہ جھوٹ لوگوں میں پھیلا نہ سکتے۔ شرع عقائد نصفی شرع عقائد نصفی کی ایک اور شرح ہے، نبراس اس کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 444 پر لکھا ہے 23 سال کی میعاد ہم نے اس لیے بیان کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے اور 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ معیار قائم کر لیا گیا ہے، جو بندہ خدا تعالیٰ کے بارے میں کہے کہ مجھے وحی کرتا ہے، پھر 23 سال تک خدا تعالیٰ اس کو مہلت دے کہ وہ لوگوں میں وہ خدا تعالیٰ کا کلام پھیلاتا رہے، وہ ضرور سچا ہے، وہ ضرور سچا ہے، وہ ضرور سچا ہے۔ اگر وہ سچا نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بھی سچے ہیں، جنہوں نے 1880 میں خدا تعالیٰ کی وحی براہین احمدیہ عیسیٰ اول میں خدا تعالیٰ کے ساری دنیا کے سامنے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق شائع کی، اور 28 سال تک 1908 تک وہ زندہ رہے، اپنی بات کو پھیلاتے رہے، خدا تعالیٰ کی وحیاں لوگوں کو بتاتے رہے، قرآن اور سنت کو لوگوں کو سمجھاتے رہے، اور قرآن کے معیار سورت الحاقہ کے مطابق وہ بالکل 100% سچے نبی ثابت ہوئے۔ کریں بات۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جناب آ جائیں سورہ حاقہ والا جو میر صاحب نے ایک چکر دینے کیا اس میں کیا، اس کو بھی انشاءاللہ وائنڈ اپ چلے، میں اس کے لیے میں الفاظ واپس لیتا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے سورہ۔ اچھا میر صاحب میرا ٹائم اب شروع کریں کیونکہ درمیان میں شور بہت آ رہا تھا، اب میرا ٹائم شروع کیجیے گا پلیز۔ اچھا جی کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جناب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب لوگوں نے اس بات کو توجہ سے سننا ہے۔ میں نے جب ان سے مطالبہ کیا، میں نے کہا میر صاحب آپ نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کر کے کچھ اصول نکالے ہیں، ذرا اس آیت کو لگائیں، اس کو پڑھیں، وہاں سے اصول نکالیں، کیونکہ میر صاحب آپ نے تو مسلمات اور شرائط لکھی ہوئی ہے نا، وہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے نا، آپ نے کہا کہ آپ پہلے قرآن سے چیزیں پیش کریں گے۔ آپ کو میں نے جب مطالبہ کیا قرآن کریم کی آیت کو لگا کے اس کو پیش کر کے اس سے نہ نکال کے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت سے کچھ نہیں نکالا، آپ نے تمام خانہ ساز باتیں کی ہیں۔ اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایک نبراس بھی ہے، ایک فلانی کتاب بھی ہے۔ اب میں دوسرے لوگوں کو خطاب کروں گا، میر جی سائل میں ہوں، معترض میں ہوں، منکر میں ہوں، آپ مجھے کیا کہتے تھے، آلے والا خط نہ پڑھو، میرے سوال کا جواب دو، تو میرے سوال کا جواب دینا آپ بھی۔ اب آپ لوگوں سے مخاطب ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا، میر صاحب نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اپنی عقل سے کام لو، خدا کی قسم اب سنو سب لوگ جو عقل سے کام لیتے ہو۔ میر صاحب یہ بتا رہے ہیں جناب کہ نبوت کا معیار کیا ہے کہ ملہم جو ہے نا وہ 23 سال تک اگر اس کو کچھ نہ ہو، یعنی جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، جو آدمی ملہم من اللہ کا دعویٰ کرے، پہلے سارے لوگ بیٹھ کے 23 سال تک انتظار کریں کہ دیکھتے ہیں جی اگر تو 23 سال کے اندر نہ اس کو کچھ ہو گیا تو جھوٹ ہے ورنہ سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میر صاحب عقل کی دعوت اوروں کو دیتے ہو، خود بھی عقل استعمال کر لو، یہ کوئی معیار آپ نے بتایا ہے؟ جی آپ کے رہتے ہیں، کوئی 10 منٹ اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں لیتا ہوں لے لیں۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، شکریہ۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں میر صاحب کہ آپ نے لوگوں کو عقل کی دعوت دی، اس طرح اس بات کو ایڈریس کیجیے گا۔ کیسا معیار آپ نے بتایا کہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پہلے 23 سال تک لوگ بیٹھ کے دیکھیں؟ سبحان اللہ۔ اچھا اس کے بعد لوگوں سنو ذرا بات کو، ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے دن سے سچے تھے، وہ 23 سال کے بعد سچے ثابت نہیں ہوئے کہ کیونکہ 23 سال تک کچھ نہیں ہوا سچے ہو گئے۔ یہ اپنے خانہ ساز معیار ہمارے نبیوں پہ اپلائی نہ کرو۔ اچھا چلیں اب ٹائم کے ماں جی بہت شکریہ۔ اچھا عرض یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ نبراس میں عبدالعزیز برہاروی صاحب نے لکھا ہے کہ بعض جھوٹوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جیسا کہ مسیلمہ یمامی، اسود انسی وغیرہ نے، پس ان میں سے بعض قتل ہو گئے اور باقیوں نے توبہ کر لی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت کا کام چند دن سے زیادہ نہیں چلتا، یہ بھی نبراس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس سے اب امام ابن قیم ہے، یہ وہابی ہیں جناب، ہمارے جو مخاطب ہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سنیوں کی کتابیں میرے سامنے نہ پیش کریں، میں سائل ہوں اور میں وہابی ہوں، میرے سامنے سنیوں کی کتابیں نہ پیش کریں۔ بھئی آپ تو 72 فرقوں کے نمائندے بن کے آئے تھے، اب آپ نے باقی فرقوں کو طلاق دے دی ہے کہ جب آپ نمائندے بنتے ہیں تو 72 فرقوں کے کتاب پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہابیوں کی پیش کرو، محمد حسین بٹالوی کو پیش کرتے ہیں اب کہتے ہیں اس کو پیش نہ کرو۔ عجیب بات ہے۔ اب امام ابن قیم وہابیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک عیسائی سے مناظرے کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں
کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مدعی خدا پر 23 سال افترا کرتا رہے اور پھر بھی خدا اس کو ہلاک نہ کرے بلکہ اس کی تائید کرتا رہے اور پھر وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ امام ابن قیم جو معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے پیش کرتے رہے، آج ہم وہ معیار امام ابن قیم کے ماننے والے وہابیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر یہ معیار مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت نہیں ہے تو ابن قیم لوگوں کو فراڈ کرتا رہا، عیسائیوں کے سامنے وہ معیار پیش کرتا رہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا معیار بن ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت کو یہ جھٹلا دیتے ہیں، اپنے اماموں کو جھٹلا دیتے ہیں، محمد حسین بٹالوی کو جھٹلا دیتے ہیں، ابن قیم کو جھٹلا دیتے ہیں، عقائد کی کتابوں کو جھٹلا دیتے ہیں، لیکن اپنا غلط عقیدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کو کہتے ہیں ہٹ درمی۔ اگر آپ آنے سے پہلے اپنی عقل دریا میں نہ پھینک کر آئیں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آئے، ہم تو صرف درخواست ہی کر سکتے ہیں، کریں بات۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ جذبات میں آ گئے، فلانے کو پھینک دیا، اور بھائی آپ کو یاد کروایا ہے میر جی، آپ کو یاد کروایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے لیے پہلے قرآن، آپ نے کہا تھا کہ آپ وحی سے باتیں ثابت کرتے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کی جو وحی ہے وہ قرآن کریم میں سے آپ اس کو ثابت کریں گے، تو آپ کو یاد کروا رہا ہوں بھائی، تو میرے پہ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں جناب کہ فلاں کو جھٹلا دیا، فلاں کو جھٹلا دیا۔ لوگوں، ایموشنل ریٹرک کے پیچھے نہیں جانا۔ میر صاحب کے اور میرے درمیان مسلمات طے ہو چکے ہیں۔ اگر ان مسلمات میں یہ بات لکھی ہو کہ جناب فلانی چیز بھی کوٹ کریں گے، فلانی بھی کوٹ کریں گے، فلانی بھی کوٹ کریں گے، تو میں پابند ہوں۔ تو یہاں پہ میر صاحب کو یاد دہانی یہ کروائی جا رہی ہے کہ جو شرائط طے ہوئی ہیں، جو مسلمات طے، اس سے باہر کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، تو آخری بات، اب سب لوگ دیکھ لیں جناب، لو تقول علینا والی آیت پیش کی۔ جب میں نے کہا کہ آیت سامنے لگاؤ نا، مجھ سے کیا مطالبہ کرتے تھے؟ آیت پوری پڑھیں، ثواب ملتا ہے، آیت لگاؤ پوری۔ آپ کے کسی معیار کے آیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک نعوذ باللہ کچھ نہیں ان کو ہوا، اس لیے سچے ہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے دن سے سچے تھے۔ یہ آپ نے کیا بات کی ہے؟ اس کے بعد عقلی لوگوں کو دلیل یہ دی تھی کہ کیا پھر 23 سال تک انتظار کریں لوگ؟ آخری بات، اب جب تک آپ آیت لگا کے اپنا خانہ ساز یہ والا پروو نہیں کریں گے تو اس آیت میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ سب کچھ آیت میں سے نکالیں گے تب آگے بات ہوگی۔ اچھا، بہت شکریہ جی۔ یہ دیکھیں، جو معیار میں سنیوں کی مشہور عقائد کی کتاب شرح نصفی سے پیش کر رہا ہوں، نبرات سے پیش کر رہا ہوں، خود وہابی فرقے کے بہت بڑے امام جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، امام ابن قیم سے پیش کر رہا ہوں، یہ اس کو کہہ رہے ہیں میرا خانہ ساز ہے۔ یعنی امام ابن قیم بھی احمدی تھے اور جناب محمد حسین بٹالوی صاحب بھی احمدی تھے، شرح نبراس لکھنے والا بھی احمدی تھا، وہ میرے ساتھ ملا ہوا تھا، میری پیدائش سے کئی سال پہلے جناب وہ لکھ کر چلا گیا ایسی باتیں جس سے امتیاز صاحب اور ان کے باقی 72 فرقوں کے عقائد غلط ثابت ہوتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا عقیدہ سچا ثابت ہوتا ہے۔ معیار وہ کیا لکھتے ہیں؟ کتاب کا نام ہے زاد المعاد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 500، پھر زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 500 پر لکھتے ہیں کہ یہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے اور ان کی شان و شوکت بھی ظاہر ہوئی، مگر ان کا مقصد کبھی پورا نہ ہوا اور نہ ان کو لمبا عرصہ مہلت ملی، بلکہ خدا نے اپنے فرشتے ان پر مسلط کر دیے جنہوں نے ان کے آثار مٹا دیے اور ان کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دیں اور بنیادوں کو اکھاڑ پھینکا۔ یہی خدا کی اپنے بندوں میں جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا موجود رہے گی سنت ہے۔ مفسرین ان کی بھی میں عبارات پیش کرتا ہوں، یہ میں عبارت پیش کی ہے زاد المعاد سے ابن قیم کی۔ ان کی امتیاز صاحب کی کیا حیثیت ہے ابن قیم کے سامنے کہ ہم امتیاز صاحب کی باتوں کو سنیں اور ابن قیم کی باتوں کو چھوڑ دیں؟ بھئی اگر آپ کسی وہابی فرقے کے ہی بندے سے پوچھیں گے جی امتیاز صاحب یہ بات کر رہے ہیں، ابن قیم صاحب یہ بات کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ لوگ امتیاز صاحب کی بات سنیں گے یا ابن قیم کی بات سنیں گے؟ ہم نے ابن قیم کے مانے ہوئے اصول کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو، جن کو خدا تعالی نے 28 سال تک مہلت دی کہ وہ خدا کا کلام لوگوں میں پہنچائیں، لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلائیں، سچا ثابت کر دیا ہے۔ امتیاز صاحب مانے یا نہ مانے؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ لوگوں سے ابھی مخاطب تھے نا میر صاحب، یہ وہ آدمی ہے جناب میر صاحب، آپ کو تھوڑا یاد دہانی کروانی پڑتی ہے نا۔ ان کو کل کی بات ہے، ایک خاتون ان سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ خاتم یا خاتم کے معنی لسان العرب میں یہ لکھے ہوئے ہیں، اور لسان العرب مرزا صاحب کی پسندیدہ لغت ہے۔ آپ نے کہا جھوٹ بول رہا ہے لسان العرب والے نے، جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی جب آپ کے سامنے ان مسلمہ لوگوں کی بات پیش کریں اور آپ کے ساتھ آپ سے اس کا جواب نہ بن سکے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمارے سامنے آپ ان کو کوٹ کریں گے؟ سبحان اللہ۔
یہ کس کے مسلمات میں سے کوٹ کر رہے ہیں؟ ابن قیم نہ آپ کے مسلمات میں ہے نہ ہمارے میں ہے. لوگوں بات کو نوٹ کرو, اسے کہا جاتا ہے ایموشنل ریٹرک. ابن قیم نہ ان کے مسلمات میں نہ ہمارے, کیوں کوٹ کر رہے ہو؟ اگر یہاں پہ کوئی جج بیٹھا ہوتا نا تو مناظرے کے اصولوں کے خلاف جا کے آپ فارغ ہو چکے ہوتے. آپ مسلمات کے خلاف جا رہے ہیں. اچھا اگلی بات, خدا کی قسم سنیں سب لوگ, اگر میر صاحب دکھا دیں کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کے سچے ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ 23 سال تک وہ زندہ رہے اور اسے کچھ نہ ہو. آپ یہ اصول کہہ رہے ہیں, آپ یہ اصول بیان کر رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ اصول آپ ان سے نہیں دکھا سکتے. جو اصول آپ کو بتایا نا یہ اصول ان سے نہیں دکھا سکتے. اچھا اس کے بعد دیکھیں, سب لوگ نوٹ کریں, جو قرآن کریم کی آیت میر صاحب پیش کرتے ہیں, میں انہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں, یہ آیت لگائیں اور اس میں سے اصول نکالیں. 23 سال والا کیوں نہیں لگا رہے؟ ان کو پتا ہے کہ آیت میں سے نہیں نکال سکتے, اس لیے کبھی چھپتے ابن قیم کے پیچھے, کبھی چھپتے اندبراس کے پیچھے, کبھی چھپتے نافذانے کے پیچھے. اور بھائی آپ کے لیے حجت ہی نہیں ہے. خدا کے بندے اپنا عقیدہ ثابت کرنے آئے ہو, کیا کوٹ کر رہے ہو؟ مسلمات کے خلاف جانے کے باعث آپ تو یہ باتیں کوٹ نہیں کر سکتے تھے. اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جو 23 سال پورے نہ بہت کرے, شکریہ وہ سب جی, کہہ آپ کے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. صرف 5 سیکنڈ, صرف 5 سیکنڈ, صرف کوئی مسئلہ. میں نے آپ سے میر صاحب بار بار سوال کیا ہے کہ جو 23 سال کی مدت پوری نہ کرے وہ سچا کہ جھوٹا ہے. شکریہ. اچھا جی, یہ میں دوبارہ اپنا ٹائم شروع کر لیتا ہوں. یہ جناب بہت بڑے مفسر قرآن ہیں, بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے حجت نہیں ہے. اور بھائی میں اپنے لیے جو حجت نہیں ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. میں نے کہا ہے ابن قیم جو ہے وہ آپ سے بڑا عالم تھا, محمد حسن بٹالوی آپ سے بڑا عالم تھا, اور میں پبلک کو سمجھانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. آپ تو عقل کو دریا میں پھینک کر آئے ہیں, آپ کو کون سمجھائے؟ اللہ نے کہا ہے عقل استعمال کرو, آپ کہتے ہیں میں نہیں کروں گا, میں نے تو دریا میں پھینک دی ہے. تو آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں, آپ کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کا ٹھیکہ لے کر نہیں آئے تھے کہ اس کو میں نے ضرور منوانا ہے. اس نے گردن کٹوا لی تھی لیکن حق کو قبول نہیں کیا تھا. آپ بھی ویسے ہی بننا چاہتے ہیں تو بنے رہیں, ہمارا کام ہے دلیل دینا. ہر وہ بندہ جس کی عقل قائم ہے وہ اس کو مان لے گا. دیکھیں مفسر ہیں فخر الدین رازی, تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 291 پر کہ یہ جو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ جھوٹا الہام بناتا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس کی رگے جان کاٹ دیتے. یہ بطور مثال کے ذکر کیا ہے. جس طرح بادشاہ اس شخص کو جو جھوٹ موٹ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتا ہے مہلت دیتا ہے. پھر وہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ 291 پر کہ خدا کی حکمت کے لیے یہی ضروری ہے کہ جھوٹے کو جلد برباد کر دیا جائے تاکہ صادق کے ساتھ کاذب بھی مل نہ جائے, مشتبہ نہ ہو جائے. امام جعفر طبری تفسیر ابن جریر جلد نمبر 29 صفحہ 42 اور متبع میمنیہ صفحہ 37 مصری میں لکھتے ہیں خدا تعالیٰ جھوٹے مدعی نبوت الہام کو فوراً صدا دیتا ہے اور قطعاً تاخیر نہیں کرتا. ثناء اللہ مرسری صاحب جو وہابی فرقے کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نظام عالم میں جہاں اور قوانین الہی ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ کاذب مدعی نبوت کو سر سبزی نہیں ہوتی بلکہ وہ جان سے مارا جاتا ہے. مقدمات تفسیر سنائی صفحہ نمبر 17. لگائیں فتویٰ ثناء اللہ مرسری پر. اب جی ہو گیا ٹائم آپ کا میر صاحب, آپ خاموش جی آپ کا ٹائم شروع کر دیا, میں دوبارہ ہاں جی میں دوبارہ شروع کر دیتا ہوں آپ کا ٹائم آپ کر. جی چلیں شکریہ جی شکریہ. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جناب چونکہ لوگ سن رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بات واضح کرنی ہے, چونکہ ابھی ہم آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہو چکے ہیں, تو لے جناب لو تقول علینا والا آرگومنٹ آپ کے لیے سمرائز کر دیتے ہیں جو انہوں نے پیش کیا. نمبر 1, ان سے مسلسل مطالبہ ہوا کہ سورہ الحاقہ کی آیت لگائیں اور اس سے اپنا 23 سال والا اصول ثابت کریں. یہ آپ کا اصول ہے, نہ انہوں نے آیت لگائی نہ کچھ کیا, یہ یہاں پہ ان کی بات ختم ہو چکی تھی. اچھا اس کے بعد انہوں نے عقل کی بات کی تھی. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو میر صاحب بات بتا رہے ہیں نا, اس بات کے مطابق تو پھر جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پہلے لوگ 23 سال تک بیٹھ کے دیکھیں کہ اس کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور لوگوں اپنی عقل سے سوچیں کیا یہ معیار ہو سکتا ہے. اچھا اس کے بعد تیسری بات یہ کہ میر صاحب نے یہ کہا, میں نے ان سے بار بار ایک بات پوچھی ہے اور ان کو پتہ ہے ان سے میں نے پوچھی ہے. میں نے کہا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کر کے 23 سال تک زندہ نہ رہے پھر وہ تو آپ کے اصول کے مطابق جھوٹا ہوا کہ نہ ہوا. دیکھیں نا اس سوال کا جب یہ جواب دیتے تو ایکسپوز ہو جاتے, اس کا جواب دے ہی نہیں رہے. آخری بات, خدا کی قسم یہ جتنے نام لے رہے ہیں میں میر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہم علیحدہ سے ایک ڈیبیٹ صرف اسی ٹاپک پہ رکھ لیں گے. اللہ کی قسم ہے ان ساروں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی کہ نبی کی نبوت کے سچا ہونے کا معیار یہ ہے کہ 23 سال تک زندہ رہے. میرا میر صاحب کو اوپن چیلنج ہے اسی کی بھی چیز کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کا. یہ بالکل ان کے حوالے سے غلط بیانی کر رہے ہیں. شکریہ. اچھا جی بہت شکریہ جی. وہ کہتے ہیں کہ یہ امتیاز صاحب کا مقولہ ہے کہ جنگ کے بعد اگر آپ کو کوئی بات یاد آ جائے تو وہ پھر فلانی جگہ پر مار لینی چاہیے. تو ابھی آپ کو موقع دے رہا ہوں, آپ کے اکابرین
جس کو اکثر و بیشتر لوگ مانتے ہیں ان کے اقوال پیش کر رہا ہوں. جو ان کو کہنا ہے کہہ لیں. آپ کی ہر بات کا جواب آپ کے اکابرین نے دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی پہلے مر جائے تو اس کا کیا معیار ہے. 23 سالہ معیار وہ پیش کر رہے ہیں. لو تقول کی تفسیر وہ کر رہے ہیں. ساری باتیں تو پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. میں نہ مانوں ہٹ درمی کہتے ہیں پنجابی میں. مرے تے مکرے دا کوئی علاج نہیں. میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں. عقل دریا میں پھینک کر آئیں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. عقل ساتھ لے کر آیا کریں پھر ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے. لیکن سارے لوگ تو دریا میں پھینک کر نہیں آئے نا. یہاں 700-800 بندہ دیکھ رہا ہے. 1000-2000 جتنے بھی ارد گرد کے فورم ہیں یا بعد میں دیکھے گا. سارے تو عقل دریا میں پھینکتے نہیں نا. سارے عقل استعمال کریں گے ان کو سمجھ آ جائے گی. مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب مشہور وہابی عالم تھے. اہل حدیث اخبار نکالتے تھے. وہ کہتے ہیں نظام عالم میں جہاں اور قوانین ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ کاذب مدعی نبوت کو سرسبزی نہیں ہوتی بلکہ وہ جان سے مارا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قوانین الہی ہیں. کہاں سے لیا قوانین الہی؟ مقدمہ تفسیر سنائی صفحہ نمبر 17. واقعات گزشتہ سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ خدا نے کبھی کسی جھوٹے مدعی نبوت کو سرسبزی نہیں دکھائی. یہی وجہ ہے دنیا میں باوجود غیر متناہی مذاہب ہونے کے جھوٹے نبی کی امت کا ثبوت مخالف بھی نہیں بتلا سکتا. مسلمہ کذاب اور عبید اللہ انسی نے دعوی نبوت کیے اور کیسے کیسے جھوٹ خدا پر باندھے لیکن آخرکار خدا کے زبردست قانون کے نیچے آ کر کچلے گئے. تھوڑے دنوں میں بہت کچھ ترقی کر چکے مگر کب تک؟ مقدمہ تفسیر سنائی صفحہ نمبر 17. پھر کہتے ہیں دعوی نبوت کاذبہ مثل زہر کے ہے. جو کوئی زہر کھائے گا ضرور ہلاک ہوگا. صفحہ نمبر 17. کریں بات. جی آپ کا ٹائم ہے. جی شکریہ. چلے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جناب سننے والے سب لوگ ذرا حوالہ نوٹ کیجئے گا. روحانی خزائن والیوم نمبر ان کا جو ہے نا 7 اس کے اندر ہے کتاب حمامت البشرا. یہ حمامت البشرا کا اردو ترجمہ جو جماعت نے خود پبلش کیا ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 200. سب لوگ سنیے گا. قتل کے ذریعے مرنا اللہ کے انبیاء کے لیے کوئی نقص نہیں اور ان کی کسر شان نہیں اور نہ ہی ان کی عزت کے منافی ہے. اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ ہم عمر ہیں عیسیٰ ابن مریم کے. آپ کے حق کا مطلب کہہ رہے ہیں وہ قتل ہو گئے تھے. 23 سال پورے کر کے قتل ہوئے تھے. اور اصول وہ بنایا کرو جہاں پہ کھڑے ہو سکو. یہ بات ہوئی ختم. اب جناب آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جناب ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ جو ہم نے ان کو آرگیومنٹ کی ان کو سمرائز کرنا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی ان کے اوپر ہم نے جو اعتراض وارد کیا ہے اس کو میر صاحب نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور کیا کہتے ہیں جی میں معترض کے سائل کے سوالوں کے جواب دوں گا. اعتراض کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نہ قرآن کے عقیدہ توحید پہ تھا اور رسالت کے اندر سری کفریہ عقائد رکھنے کے باعث وہ آدمی کفر کا ارتکاب کر چکا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصاً اور دیگر انبیاء کی. لیکن اس سے میں نے مناظرے پیش کیے. عیسیٰ ابن مریم کی مثال ان کے اوپر تہمت لگا کے اپنے فتوے کی روح سے وہ کافر ہو چکا تھا. لوگوں پہ لانتے بھیج کے اپنے فتوے کی روح سے نہ وہ صادق تھا نہ وہ مومن تھا. جو بندہ نہ صادق ہو نہ مومن ہو وہ کیسے اللہ کے نبی بن سکتا ہے؟ یہ سوالات آپ سے جو پوچھے کس کا آپ نے جواب نہیں دیا. مرزا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فنا کرنے کی صفت اور زندہ کرنے کی صفت اس کو دے دی ہے. سوری مرزا صاحب نے کہا کہ ان کو دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب جو بندہ یہ بات کرے یہ بندہ تو خدائی کا دعوے دار ہے. خدائی کے دعوے دار کو تو کافر ہوتے ہیں. ان کو آپ مجھ سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ شکریہ. جی بہت شکریہ. میں یہ آخری سوال کا جواب دے کر اپنا اگلا حوالہ پڑھتا ہوں. جناب 2 مشہور وہابی ہوئے ہیں کہ جو کرسچنوں سے مناظرے کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور خدا ہی مانتے ہیں. 3 خدا تثلیث وغیرہ قرآن میں بھی ذکر ہے. ان کا مطالبہ کرسچنوں سے ہوتا تھا. ایک ذاکر نائک صاحب اور ایک جناب احمد دیدار صاحب کہ خدائی کا دعویٰ ہم تب مانیں گے جب ان ایکوی ووکل سٹیٹمنٹ یہ لکھ لیں. نہ سمجھ آئے تو بعد میں آڈیو میں سن کر ان ایکوی ووکل سٹیٹمنٹ دکھائیں بائبل کے اندر سے جس میں یسوع نے کہا ہو میں خدا ہوں میری عبادت کرو. آئی ایم گاڈ ورشپ می. مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ایسا کبھی نہیں کہا. یہ جھوٹے بہتان ہیں جو انبیاء کے منکر انبیاء پر لگاتے ہی رہتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جو معیار میں نے پیش کیا آپ کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے جس سے 100% حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی بھی نبوت ثابت ہوتی ہے. تفسیر روح البیان جلد نمبر 4 صفحہ 462 پر ہے کہ اس آیت میں تنبیہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی الہام بنا کر لاتے یا جو وحی خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس میں ایک حرف بھی بڑھاتے یا کام کرتے تو خدا تعالیٰ آپ کو سزا دیتا. حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی نظر میں سب دنیا سے معزز ہیں. پھر اگر کوئی دوسرا اس طرح پر افترا کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ثابت ہوا کہ مسیح موعود علیہ السلام سچے تھے اپنے دعویٰ جات میں الہام کے دعویٰ میں. اس کے علاوہ جو بھی دعوے کیے کیونکہ وہی معیار جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت ہوتے ہیں اسی معیار سے مسیح موعود علیہ السلام
28 साल तक उस दावा पर कायम रहने के बावजूद खुदा ताला ने दाहिने हाथ से पकड़कर उनकी शाहराग नहीं काटी, उनके बाद भी उनका सिलसिला जारी है और दुनिया में इस्लाम की बेहतरीन तबलीग कर रहा है। अभी इम्तियाज साहब आबाद। अच्छा मीर साहब, इससे पहले कि मैं बात करूं, एक रिक्वेस्ट आपको मैं ये कर दूं कि जिस वक्त मेरी आखिरी टर्न आएगी ना, तो आपने मुझे एडवांस में बताना है, ठीक है? जी मीर घड़ी साहब, पर ध्यान रखें, 40 मिनट पर खत्म हो जाना है, उस पे आप कर ले, मैं भी कोशिश करूँ। हाँ जी, काइंडली मुझे बताइएगा जब मेरी लास्ट टर्न होगी, उसके बाद आपने आखिरी बात करनी, तो आप मुद्दे हैं, इसलिए मुझे बताइएगा जब मेरी लास्ट टर्न होगी, ठीक है जी मीर साहब? जी ठीक जी है? करें, बाद में टाइम शुरू। चलिए अब शुरू कर दे, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, अब सब लोगों ने एक बात को तवज्जो से सुनना है। अब्दुल गफ्फार जंबा, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को उनके दावा में सच्चा मानता है, उस आदमी ने 1990 से इल्हाम और मुल्हम होने का दावा किया हुआ है। क्यों नहीं मानते आप उन लोगों को? उसको 1990 से आज तक देख लें, 34 साल हो गए, मानो उसको, या जवाब दो क्यों नहीं मानते उसको। अच्छा, बहाउल्लाह ईरानी, उसने अपने दावे के बाद 40 साल तक जिंदा रहा। कहाँ गया आपका म्यार? अगर आपने अपने म्यार पे खड़े होना है ना, तो आपको अब्दुल गफ्फार जंबा को भी आज मानना पड़ेगा मुल्हम मिनल्लाह, और आपको मानना पड़ेगा बहाउल्लाह अपने दावे में सच्चा था। कौन से आपके म्यार हैं? अच्छा, उसके बाद देखिए जरा आखिरी बात जो करना वो बड़ी अहम है, लोगों सुनो तवज्जो से बात को। हजरत यहया अलैहिस्सलाम कत्ल किए गए, मिर्जा साहब ने इस बात का इकरार किया, हमने हवाला पेश कर दिया है। वो सच्चे थे कि झूठे थे? क्या वो 23 साल पूरे करके कत्ल हुए थे? इसका जवाब दे जरा, इसका जवाब आपके जिम्मे है। कौन से आप प्यारों की बातें कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद देखिए जनाब, जो बुनियादी चीजें हैं, वो आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, जिस आर्ग्यूमेंट को बंद हाथ भी नहीं मीर साहब लगा रहे। आर्ग्यूमेंट यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मुसलमान नहीं है। क्यों? ना उसका अकीदा तौहीद दुरुस्त है, ना उसका अकीदा रिसालत दुरुस्त है। अंबिया की उन्होंने तौहीन की है, और उन्होंने कहा कि जो बंदा लानतबाजी करे, ना वो सादिक है, ना ही वो बंदा मोमिन है। और जो बंदा अपने फतवे की रूह से ना सादिक है ना मोमिन है, उसको क्या मनवाना है अपने मेरे से? और सब लोग नोट करें, मीर साहिब ने मिर्जा साहिब की अकीदा तौहीद पे बारे जो मैंने एतराज वारिद किए, कोई जवाब नहीं दिया। मीर साहिब ने कोई जवाब नहीं। जो मैंने बात की कि आपके हक में अदल जिसको आप मनवाना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फर्ज मनसबी को पूरा करके नहीं गए जो अल्लाह उनके जिम्मे लगाया था। ये कुफर है, क्योंकि आपके मिर्जा साहब ने क्या म्यार दिया कि मामूर बिन अल्लाह अपना काम पूरा जी करके जी जाता है। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, अर्ज ये है कि ये हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सदाकत की जो दलील मैंने दी है, कि जैसे हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील इब्ने कय्यम ने और मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने, फखरुद्दीन राजी ने, सनाउल अमरसरी वहाबी वगैरह ने जो दी है, तो वो म्यार जो उन्होंने कायम किया है उसको मानने के लिए भी ये तैयार रहे और उनको भी झूठा साबित कर रहे। अब ये आए हैं हजरत यहया अलैहिस्सलाम की तरफ। जी हजरत यहया अलैहिस्सलाम तो शहीद हो गए, तो फिर ये जनाब कैसे म्यार जो है वो सही? भाई, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी मोहलत अल्लाह जिसको दे देता है वो सच्चा हो जाता है, अगर उसका ये दावा साबित हो जाए। आपने बहाउल्लाह ईरानी का नाम लिया, अब्दुल गफ्फार जंबा का नाम लिया। 1990 में कहा उसने अपना इल्हाम शाया किया, और आज तक वो कौन सी जगह है जहां पब्लिक में वो अपने इल्हामात शाया कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो जिस म्यार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे साबित हो गए हैं, इब्ने कय्यम कहता है, उस म्यार से फिर आप जमा साहब को क्यों नहीं सच्चा मान रहे? अगर जमा साहब को आप नहीं मान रहे, इसलिए नहीं मान रहे कि आपके उनके पास कोई सच्चे होने की दलील ही नहीं है। मैं उनको इसलिए नहीं मान रहा कि ये जो म्यार पेश किया गया है इसके मुताबिक वो पूरे नहीं उतरते। अगर पूरे उतरते हों तो मैं मान लूंगा। बहाउल्लाह ईरानी का भी आप दावा साबित नहीं कर सकते कि किस तारीख को उसने इल्हाम शाया करके मुसलसल 23 साल या 28 साल तक वो इल्हाम शाया करता रहा हो। उसके सबूत फराहम करें, हम उस पर गौर कर लेंगे। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तहरीर फरमाया है कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, यही जमात अहमदिया का मजहब है। लेकिन मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हकीकतुल वही रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 सफा 165 पर यह भी फरमाया है कि आदतुल्लाह इसी तरह पर है कि अव्वल अपने नबियों और मुरसलों को इस कदर मोहलत देता है कि दुनिया के बहुत से हिस्से में इनका नाम फैल जाता है और इनके दावा से लोग मुतला हो जाते हैं, फिर आसमानी निशानों और दलाइल अकलिया और नकलिया के साथ लोगों पर हुज्जत तमाम कर देता है। बात करें फिर मैं इसका जवाब दूं। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब लोग इस हवाले को नोट कर लें, ये इनके सारे मजहब के लिए एक जहर कातिल की तरह है, इनके बातिल अकायद के लिए। देखिए जरा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये बात लिखी है, तफसीर मसीह मऊद वॉल्यूम नंबर 3 सफा नंबर 397 सूरह निसा की तफसीर में उन्होंने कहा है कि किसी भी नबी का जो अल्लाह ताला की तरफ रफा रूहानी होगा, उसकी शर्त है मीर साहिब, उसकी शर्त है कि उस नबी को तभी मौत आए। आपने मान लिया, आपके हकमोदन ने मान लिया हजरत यहया अलैहिस्सलाम को तभी मौत नहीं आई, तो मुझे बताएं, मिर्जा साहब ने कहा कि जिस नबी का फिर रफा रूहानी ना हो, नाउज़ बिल्लाह, वो फिर उसका उल्ट क्या है? मलऊन है, उसकी निजात नहीं होती।
آپ نے اس بات کو ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. آپ نے بتانا ہے، آپ کو حوالہ دے دیا ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ نبی کے رفع روحانی کی شرط ہے کہ وہ صرف تبھی موت مرے گا، اگر تبھی موت نہیں مرے گا تو رفع روحانی نہیں ہوگا، اور رفع نہ ہونے کا مطلب کیا؟ ملعون ہوگا. آپ ذرا آئیں نا اس معیار کے اوپر. اچھا، اس کے بعد ابھی آپ نے اپنا جواب مکمل نہیں کیا. بہاؤاللہ ایرانی کا اور جمبا کا جب کرے گا اس پہ بات کر لیں گے. اچھا، اس کے بعد جناب اگلی بات دیکھیں ذرا. کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے. آپ کو اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے. میں میر صاحب آپ کو کہتا ہوں، آپ نے اپنے سامنے قرآن پہ حلف دے کے بات کرنی ہے. کیا آپ کو یہ بات اس سے پہلے پتا تھی کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ نبی کا رفع روحانی نہیں ہوگا اگر تبھی موت نہ مرے؟ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کہہ رہا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. آپ کو پتا تھا اپنے مذہب کا؟ آپ کہتے ہیں ہمارا مذہب ہمارا مذہب. آپ کو پتہ ہی نہیں اپنے مذہب کا. آپ نے اس سوال کا سب سے پہلے جواب دینا ہے. میری درخواست ہے آپ سے، حلفاً جواب دینا. کیا آپ کو پتا تھا کہ مرزا صاحب کے مذہب میں نبی کا رفع روحانی صرف تب ہوگا جب وہ تبھی موت مرے، ورنہ وہ ملعون ہوگا؟ بتائیں اگر آپ اس بات کو جانتے تھے پہلے. شکریہ. اچھا جی، بہت شکریہ جی. اچھا، یہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے، اس سے بھی ہماری بات غلط ثابت اس لیے نہیں ہوتی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے تھے. وہ معیار تو ادھر ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال تک مہلت دی ہے. اب 23 سال کی مہلت سے زیادہ مہلت خود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دے دی. امام ابن قیم سے ہم نے 23 سال کی مہلت ثابت کر دی. تفسیر جو ہے اس میں سے ہم نے ثابت کر دی. جناب جو ثناء اللہ امرتسری صاحب ہیں، اس سے عقائد نصفی سے مشہور عقیدے کی کتابوں سے ہم نے ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ جھوٹوں کو 23 سال تک مہلت نہیں دیتا. جس کو 23 سال یا اس سے زیادہ خدا تعالیٰ مہلت دے، وہ مسلسل خدا تعالیٰ کی وحی لوگوں میں شائع کرتا رہے، وہ ضرور سچا ہے، وہ ضرور سچا ہے، وہ ضرور سچا ہے. خدا تعالیٰ کے قرآن کی جو آیت ہے وہ اس کو سچا ثابت کرتی ہے. اس امت میں گزرنے والے مختلف فرقوں کے بڑے بڑے علماء اس کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں. اگر کوئی آج کرسچن آ کر پوچھے کہ بھائی ابن قیم جس دلیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ثابت کرتا رہا تھا، یہ مرزا جیسے آپ ابھی جمع کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ پوچھے گا بھائی اس دلیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت ہوتے ہیں جن کو اللہ نے 23 سال مہلت دی، تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو 28 سال مہلت دی. انہوں نے 1880 میں اپنی کتاب براہین احمدیہ شائع کی، جس کے اندر وحی و الہام انہوں نے ساری دنیا کے سامنے شائع کیے. پھر اس کے بعد مسلسل 28 سال وہ لوگوں میں اپنی کتابیں شائع کر کر کے دور دور تک بھجوائیں. پورے ہندوستان کے لوگوں کو، دنیا کے اکثر حصوں کو پتا چل گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا ہے. یہ ان کی صداقت پر ایسی دلیل ہے جس کا رد قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں، ابن قیم صاحب بھی آ کر یہ کہہ دینا، پھر بھی ثابت نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. اچھا جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب دیکھیں، اگر آپ سوالوں کو اس طرح ڈاج کریں گے، سائڈ سٹیپ کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. ہم اپنے وقت کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے حلفاً یہ بات بتانی ہے کہ کیا آپ کو پتا تھا کہ مرزا صاحب کا یہ مذہب ہے کہ جو نبی طبعی موت نہیں مرے گا اس کا رفع روحانی نہیں ہوگا، نعوذ باللہ، لہذا وہ ملعون ٹھہرے گا. تو آپ نے میرے سوال کا جواب دینا، کیا آپ کو اس بات کا پتا تھا؟ چلے، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے، اور سارے آپ کے ختم ہو گئے آرگیومنٹ جو آپ نے اتنی مہلت دے دو فلانا کر. اور مرزا صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ طبعی موت سے مرنا یہ شرط ہے نبی کے رفع روحانی کے لیے، ٹھیک ہو گیا، اور آپ نے تسلیم کر لیا اور مرزا صاحب نے تسلیم کر لیا کہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام وہ تبھی موت سے نہیں مرے، تو پھر وہ کون ہے آپ کے مذہب کے مطابق؟ اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا. اس کے بتائیں کیا پتہ تھا آپ کو اس بات کا؟ اچھا، اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے جناب کہ وہ ابن قیم سے آپ نے یہ کر دیا. ابن قیم اور تمام وہ چیزوں کو کوٹ کر کے اگر یہاں مناظرے میں آج کوئی جج بیٹھا ہوتا تو آپ بے اصولی کا ارتکاب کر کے پہلے فارغ ہو چکے تھے. آپ کے میری شرائط مسلمات طے ہو چکے ہیں. میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ لوگوں کو بتایا کہ وہاں پہ شرائط میں کیا لکھا تھا، مسلمات میں کیا لکھا تھا. وہاں پہ لکھی تھی بات کہ آپ ان چیزوں کو کوٹ کریں گے. اب لوگوں کو آپ تاثر دے رہے ہیں. میں نے آپ کو چیلنج دے دیا ہے، کرے منظور میرے خدا کی قسم کسی معتبر مسلم عالم نے یہ بات نہیں کی ہے کہ کسی نبی کے سچے ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ 23 سال تک زندہ رہے. آپ نے تو مطلب سب کے اوپر. میرا اوپن چیلنج آپ کریں اس کو تسلیم ذرا. شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. پتہ نہیں کہاں سے پرچی پڑھ کر آ گئے ہیں اور بار بار مجھے ایسے دکھا رہے ہیں جیسے آپ بہت بڑے عالم ہیں اور بڑی ریسرچ کر کے آپ نے ایک نیا حوالہ ڈھونڈ لیا ہے. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. کہنے والے بڑا کچھ کہہ گئے ہیں جناب، باتیں کرنی بڑی آسان ہے. یہ روحانی خزائن اللہ کے فضل سے میں نے لفظ ساری پڑھی ہوئی ہے اور ہمیں اپنے عقائد کا پتہ ہے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ جناب آپ کے بزرگ کیا لکھے گئے ہوئے ہیں، اور جب میں نے دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اصل میں نے اپنے اماموں کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، محمد حسن بطالوی کو جھوٹا ثابت کرنا ہے.
ابن قیم کو جھوٹا ثابت کرنا ہے, ثناء الامرسری کو جھوٹا ثابت کرنا ہے, عقائد نصفی لکھنے والے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. جن معیاروں کو پہلے ہم مان چکے ہیں, جن 72 فرقوں کے آپ نمائندے بن کر آئے ہیں, ان 72 فرقوں کے اماموں کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. مجھے جھوٹا ثابت کرنے نہیں آئے. پچھلی دفعہ آپ قرآن کو جھوٹا ثابت کر گئے, آج اپنے اماموں کو جھوٹا ثابت کر گئے. بہت مبارک ہو آپ کے, بڑے مار کا مارے ہیں. جب عقل کو دریا میں پھینکے نا, اس کا یہی انجام ہوتا ہے. میری درخواست ہے سب لوگوں سے کہ عقل استعمال کرے. عقل قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تاقلون, افلا تاقلون. عقل استعمال کریں. جو بھی آپ کو یہ مشورہ دے کہ بات سننے سے پہلے عقل کو دریا میں پھینک دے, اس کی بات نہ سنیں. وہ آپ کو قرآن سے دور لے کر جا رہا ہے. قرآن کی ہدایت ہے کہ عقل استعمال کرو. دیکھیں محمد حسن بٹالوی صاحب مقدمہ تفسیر سنائی میں انہی باتوں کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں, اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو نبی قتل ہوا جھوٹا ہے, بلکہ ان میں عموم مطلق ہے. عموم مطلق کا کس کو پتا ہے؟ نام کہنا کہ جی میں علماء کوثل کا ممبر ہوں آسان ہے, لیکن عموم مطلق کا پتہ ہی نہیں کیا چیز ہوتی ہے. یہی یعنی یہ ایسا مطلب ہے کہ جو شخص زہر کھاتا ہے مر جاتا ہے. اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہر مرنے والے نے زہر ہی کھایا ہوگا, بلکہ یہ مطلب ہے جو کوئی زہر کھائے گا وہ ضرور مر جائے گا. اور اگر اس کے سوا بھی کوئی مرے, ہو سکتا ہے اس نے زہر کھایا ہو سکتا ہے نہ کھایا ہو. نہ سمجھ آئے تو اگلی دفعہ پھر بتا دوں گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو سب لوگوں کو میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کے خاص طور پہ احمدیوں سے کہہ رہا ہوں, یہ بات نوٹ کریں ذرا. میں نے اس سے پہلے حوالہ دے دیا, اس کو سن لیجئے گا. مرزا غلام احمد قادیانی نے اصول دیا کہ نبی کا روحانی رفع اللہ کی طرف اس کے درجات کی بلندی صرف تب ہوگی اگر وہ طبعی موت سے مرے. اور اس کے بعد تسلیم کیا کہ زکریا اور یحییٰ دونوں نبی طبعی موت سے نہیں مرے بلکہ قتل کیے گئے. اور لوگوں فیصلہ کرو, مرزا غلام احمد قادیانی کے مذہب کے مطابق یہ دونوں نبی سچے نبی تھے پھر, اور اس بات کا ان کو پتہ بھی نہیں تھا, اور اب اس کا جواب بھی دے رہے. میں نے کہا تھا کہ کہو, اور اگر آپ کو پتہ تھا اس بات کا تو پھر آپ نے کیا بددیانتی نہیں کی ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود آپ اس بات کو چھپا گئے. اچھا, اس کے بعد بہاءاللہ کا بھی آپ نے جواب دینا ہے. بہاءاللہ اور جبا کا جواب آپ دے رہے تھے, وہ بھی باقی اس کو جواب مکمل دے. کہتے ہیں عیسائی آپ سے پوچھے, جب عیسائی ہم سے پوچھے گا نا, کوئی بندہ آپ کو بلانے نہیں آئے گا, ہم خود عیسائی کو جواب دیں گے. آپ عیسائی نہیں ہیں, آگے چلیں. اگر وہ شعر پڑھے تماشا ہوتا ہے میرا, کہ ہمارے لیے تماشے نہیں ہیں یہ. آپ کہتے ہیں رشیدیہ پڑھی ہے, آپ نے پڑھی ہے رشیدیہ؟ مناظرے کو تماشا کہتے ہیں. مناظرے میں دونوں فریق ایک بات پہ حق پہ پہنچنے کی جستجو کر رہے ہیں. آپ کہتے تماشا لگایا ہوا آپ نے, یہ تماشا آپ کے لیے ہوگا, ہمارے لیے نہیں ہے. شکریہ. اچھا جی, بہت شکریہ ہے جی. دیکھیں جو بھی میں نے قرآن کریم کی آیات, مائک میوٹ کر لیں, جو بھی میں نے قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں, آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا رد نہیں کیا. میں نے اپنے دعویٰ کی دلیل جو قرآن سے 2 آیات سے دی ہے, اس کا رد انہوں نے نہیں کیا. یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے رہے, جو کہ ان کے دعویٰ کے بعد والی زندگی پر. قرآن کے مطابق ابھی تک یہ پچھلے 3 گھنٹے انہوں نے اپنا زور لگایا, لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ 1880 سے پہلے کوئی اعتراض نہ کر سکے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جس دلیل سے سچے ثابت ہوئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دلیل سے سچے ثابت ہوئے, اسی سے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سچے ثابت. پھر وہ لو تقوی علینا پر بھی انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی, اور اس پر جو بھی انہوں نے اعتراض کیا اس کا جواب ان کے گھر سے میں نے یہ کہتے ہیں جی آپ کو پتا تھا تو آپ نے بادیانتی کی ہے. بھئی آپ نے بادیانتی نہیں کی, جو ابن قیم کا قول چھپا لیا, جو ثناء الامرسری کے قول چھپا لیے, محمد حسن بٹالوی کا 161 صفحے کا, آپ وہابیوں کی دنیا کی کسی ویب سائٹ پر وہ 160 صفحے کا ریویو موجود نہیں ہے. کیوں چھپاتے ہیں, کیوں بادیانتی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ اہل حدیث اخبار دنیا کی کسی ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے, کیوں بادیانتی کرتے ہیں, کیوں اپنے بزرگوں کے عقائد چھپاتے ہیں, جس میں وہ احمدیوں کو مسلمان لکھتے رہے ہیں کہ احمدی مسلمان ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. وہ خود لاہوریوں کے جلسوں پر جاتے تھے, جو احمدی تھے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں. آپ بادیانتی اپنی دیکھیں, دوسرے کو بادیانت کہنے سے پہلے شیشہ دیکھ کر گھر رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں. باقی آگے ہے, لکھا ہوا ہے تفسیر سنائی میں, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہی تمثیل ہے دعوی نبوت کاذبہ مثل زہر کے ہے, جو کوئی زہر کھائے گا ہلاک ہوگا, اگر اس کے سوا بھی کوئی ہلاک ہو تو ممکن ہے, ہاں یہ نہ ہوگا کہ زہر کھانے والا بچ جائے. یہ ان سارے اعتراضوں کے جواب ہیں جو ابھی تک انہوں نے اکٹھے کیے تھے. اعتراض کہاں سے دیا ہے؟ ان کے گھر سے, جن کو نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ دھوکے باز. بہت شکریہ جی, کریں بات. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری بات کو پہلے ایڈریس کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں آپ کے سارے اعتراضوں کے جواب ہیں. میر صاحب بار بار مطالبہ کر رہا ہوں, لوگوں کو الحمدللہ آج بتا دیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب کیا تھا, کہ جس نبی کی طبعی موت نہ ہو اس کا روحانی رفع نہیں ہوتا. اور مرزا صاحب کا مذہب کیا ہے کہ جب روحانی رفع نہ ہو تو وہ ملعون ہے, اس کی نجات نہیں ہوتی, وہ شیطان کی طرف جاتا ہے. زکریا اور یحییٰ دونوں کی طبعی موت نہیں ہوئی ہے. مرزا صاحب کے مذہب کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک, یہ دونوں کے دونوں نبی جھوٹے ہیں, نعوذ باللہ, ملعون ہے.
नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ना उनकी निजात है, वो शैतान की तरफ गए हैं। इसका आपने दिया है जवाब, इसका जवाब आपकी सारी जमात मिलकर नहीं दे सकती। आपने मुझे क्या जवाब देना है? अच्छा आगे आते हैं। कहते हैं जी कि मैंने बटालवी का ये कोट कर दिया। मैंने बार बार लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलवाई है कि जो बटालवी, नबरास और फलाने ये सारे कोट करके आपने मुसल्लमात मुनाजरा, शराइत मुनाजरा के खिलाफ वर्जी की है। ये तो इत्तेफाक की, लेकिन ये तो आपकी ब्रॉड है, कोई जज भी नहीं बैठा हुआ। वरना अगर कोई मुनाजरे में जज बैठा हो ना, तो मैं उससे मुतालबा करता कि मुसल्लमात और शायद के खिलाफ जाके कि क्या मुझे कोट करना चाह रहे हैं। अच्छा उसके बाद कहते हैं जी कि मैंने जो है ना लो तकव वाला, हाँ इब्न कय्यम ने ऐसे मैंने बदयांती कर दी। मैंने आपको चैलेंज दिया है, अपनी अगली बारी में आके कबूल करो मेरे चैलेंज को। खुदा की कसम, इब्न कय्यम हो या कोई मोतबर मुस्लिम आलिम हो, किसी ने ये बात नहीं की है कि नबी के सच्चे होने की शर्त है 23 साल तक जिंदा रहे। आप तो मत लगाते हैं लोगों पे। मेरा ओपन चैलेंज कबूल करें, निकले मैदान में, लाए इब्न कय्यम को, हम दोनों बैठ के पढ़ेंगे, लो फैसला करेंगे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब गौर करें इस बात पर कि इम्तियाज साहब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जितने भी हवाले मैंने इनके जो मन गढ़ंत ख्यालात थे उनके रद में पेश कर किए हैं, उनका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके सामने ये लाजवाब हो चुके हैं। क्यों? वो इनके जितने भी एतराजात थे उसके जवाबात उसमें मौजूद हैं। मैं आराम से वो दोबारा पढ़ देता हूँ। सनाउल्लाह अमृतसरी वहाबी साहब का वो असूल जो इनके एतराजात के जवाब में वो पेश कर रहे हैं। कहते हैं इससे कोई ये ना समझे कि जो नबी कत्ल हो हुआ वो झूठा हो जाता है, बल्कि इनमें अमूम मुतलक है। इसमें क्या है? अमूम मुतलक। वो क्या होता है? यानी ये ऐसा मतलब है जो शख्स जहर खाता है मर जाता है। इसके ये माना हरगिज नहीं कि हर मरने वाले ने जहर भी खाई है, बल्कि ये मतलब है जो कोई जहर खाएगा वो जरूर मरेगा, और अगर इसके सिवा भी कोई मरे, हो सकता है उसने जहर ना खाई हो। यही तमसील है दावा नबूवत काज़बा, मिसले जहर के है। जो कोई खाएगा जरूर हलाक होगा, अगर इसके सिवा भी कोई हलाक हो मुमकिन है। हाँ, ये नहीं होगा कि जहर खाने वाला बच ही जाए। मुकदमा तफसीर सनाई सफा 17 का हाशिया। सच है, मसीह मऊद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया है, वाह रे जोशे जहालत, खूब दिखलाए है रंग। झूठ की ताईद में हमले करे है बार बार, कि खुदा तआला एक झूठे की ही ताईद करता जा रहा है। 28 साल तक उसको कत्ल होने से बचाया, उसको जनाब फना नहीं होने दिया। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदा ताला ने अपने हाथ से जो पौधा लगाया उसकी हिफाजत की, ना उसको कत्ल करने की किसी में जुर्रत हुई, हालांकि वहां आम लोग कत्ल हो जाते थे। उसके बाद उस सिलसिले को कायम किया, उसमें खिलाफत का सिलसिला कायम किया जो आज तक कायम है और दुनिया में इस्लाम की तबलीग कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी, करें बात। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैंने इनको बताया कि आपके मिर्जा साहिब का असूल सुने, मीर साहिब आज लिखना भूल तो नहीं गए। मिर्जा साहब ने कहा कि नबी का रफ़ा रूहानी उसकी तबई मौत पे मौकूफ है। अल्लाह अकबर। खत्म। ये आप जिनको कोट कर रहे हैं ना वो सारे खत्म हो गए आपके। वो आपके हक बोदल क्या कह रहे हैं कि नबी का रफ़ा रूहानी तभी मौत पे मौकूफ है। बड़े आप कहते हैं आपकी इस्तिलाहात की समझ है, इसका जवाब दें। तभी मौत पे मौकूफ है। और जब उन्होंने मान लिया कि ज़करिया और यहया अलैहिस्सलाम की तभी मौत नहीं हुई, खुदा की कसम मिर्जा गुलाम कादियानी की सारी जमात इस बात का जवाब नहीं दे सकती है कि फिर उनके नजदीक ज़करिया और यहया कौन ठहरे। तभी मौत पे मौकूफ है। और जब रफा ना हो तो नाउज़ बिल्लाह नकरे कुफर ना बाशिद, उन्होंने कहा वो मलऊन है, उसकी निजात नहीं होगी, वो शैतान की तरफ जाएगा। आपके मजहब के मुताबिक ये दोनों अंबिया नाउज़ बिल्लाह तमाम चीजों के अंदर आ गए हैं। आपकी सारी जमात इसका जवाब नहीं दे पाती। रफ़ा रूहानी तभी मौत पे मौकूफ है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जनाब वो जो है ना अब्दुल गफार जंबा और बाउला का जवाब दे। वो जवाब आप दे रहे थे, आपने आधा जवाब देने के बाद आले वाला खत शुरू कर दिया। बाउला ईरानी और अब्दुल गफार जंबा को क्यों नहीं मानते, उनका जवाब दें। अच्छा उसके बाद आपने ये कहा जनाब के हाँ, आप उसके बाद फिर जनाब वो दरमियान में ना कोट करते बटालवी का रिव्यू फलाने का ढमकाने का। मैं बार बार लोगों को एक बात बता रहा हूँ, मीर साहिब ये सारी चीजें बटालवी फुला फुला को कोट करके मुनाजरे के उसूलों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो चुके हैं। अब यहाँ पे तो कोई जज नहीं है ना, हम किससे मुंसफी चाहें। जी मीर साहब। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। आप देख रहे हैं कि मैं कुरान करीम की 2 आयात पेश कर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की सदाकत साबित कर चुका हूँ। इसको कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। यानी जब 2 कुरानी आयात पर कोई भी रद्द पेश ना कर सके और दलील हमारी अल्लाह के फजल से दोनों आयात से कायम है और दोनों आयात से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का दावा सच्चा साबित हो रहा है, अब डूबते को तिनके का सहारा के तहत ये एक हवाला पकड़कर उस पर लगे हुए हैं कि यहया अलैहिस्सलाम को और ज़करिया को मलऊन मानो, उनको झूठा मानो, उनको शैतान का पैरोकार मानो और ये मानो और वो मानो।
اور بھائی جو 2 آیات پیش کی ہیں، جو میرا دعویٰ تھا اس پہ جو میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ ان کی دعوے سے پہلے کی زندگی پر کوئی اعتراض پیش کرو، وہ پیش نہیں کر سکے۔ ہم نے ان کے امام اور ان کے بزرگ محمد حسین بٹالوی صاحب کا، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کو بڑی اچھی طرح بچپن سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، ان کا ہم نے جناب ثبوت دکھا دیا کہ یہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ براہین احمدیہ کی 4 جلدوں سے اسلام کی ایسی خدمت کی ہے کہ 1400 سال میں کسی نے خدمت نہیں کی۔ ایک اور بزرگ کا جو احمدیت کے دشمن کے والد تھے، مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بیان دکھا دیا کہ وہ سیالکوٹ کی زندگی میں بہت ہی پرہیزگار بزرگ تھے۔ دنیا جو ہے ان میں بے شمار اس کے ثبوت موجود ہیں کہ دعویٰ کی پہلے کی زندگی میں کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا۔ مسیح موعود علیہ السلام کا چیلنج بھی تھا جو آج تک کسی نے نہیں توڑا کہ دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر کوئی اعتراض دکھاؤ۔ محمد حسین بٹالوی صاحب کی گواہی دکھا دی لو تقبل علینا پر، اس میں 28 سال تک مسلسل لوگوں کو اپنا الہام اور وحی بیان کرنا جو ہے، اس سے مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ثابت کر دی۔ کوئی ان کا اعتراض جو ہے وہ کھڑا نہیں رہا، ہر ایک کا جواب ان کے بزرگوں سے دے دیا ہے۔ ابھی یہ جو ہے یہ امتیاز صاحب کی آخری ٹرن ہے، اس کے بعد باری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، آخری ٹرن میری ہے، پھر ہم جو ہے وہ بات ختم کر دیں گے۔ جی امتیاز صاحب آپ کی آخری ٹرن ہے، ابھی آپ وہ لے لیں، پھر میں اپنی بات کروں گا اور بات ختم۔ جی اچھا میر صاحب ایک درخواست کر سکتا ہوں مجھے، اگر جی 3 منٹ دے دیں اپنے آپ لاسٹ ٹائم میں جا کر مجھے آپ 3 منٹ دے دیں، میں 3 اپنی بات منٹ لے مکمل لیں، کر لوں۔ 3 منٹ لے لیں، ہاں جی بہت شکریہ، کریں، کوئی بہت مشکل شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے جناب جو کہ میری لاسٹ ٹرن ہے اور اب ان ساری بات کو سمرائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اور اہم بات، ہماری شرائط طے ہوئی تھی، مسلمات طے تھے، جس کے تحت میر صاحب کو بٹالوی، نصفی، نبراس کسی چیز کو کوٹ کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ ان ساروں کو کوٹ کر کے یہ اصول مناظرہ کی خلاف ورزی کر کے اگر جج ہوتا تو ان کا معاملہ ادھر ختم ہو جاتا۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات، یہ بہت اہم بات، یہ کہتے ہیں میں نے 2 آیتیں پیش کی ہیں، میں نے ان سے بار بار سوال کیا اور میں نے کہا آپ قرآن کی آیت سے بتا رہے ہو کہ نبوت کے لیے کردار شرط ہے، آپ کا حکم عدل کہہ رہا ہے کہ ایک بھنگی، چور، سزا یافتہ، بد کردار بندہ نبی بن سکتا ہے، اس حوالے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یعنی آپ نے جو مجھے معیار دیا نا کہ نبی صاحب کردار ہو، آپ کے حکم و عدل نے اس معیار کو ماننا ہی نہیں ہے۔ اس بات کو آپ نے ہاتھ کہتے ہیں، اس کی بات بعد میں کر لیں گے۔ اچھا کیوں بعد میں کر لیں گے؟ مجھے کہتے تھے جو مکہ بعد میں یاد ہے اس کو کچھ اور کر لو، آپ اسے کچھ اور کر لو۔ اچھا اس کے بعد اگلی آیت پیش کی، لو تقول علینا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا آیت کو لگاؤ اور 23 سال کا معیار آیت سے ثابت کرو۔ ہمت نہیں آیت کو لگانے کی، کون سی ثابت آپ نے کی ہے بات؟ اس کے بعد علماء کا نام لیتے رہے، میں نے مسلسل ان کو چیلنج دیا، میں نے کہا خدا کی قسم جتنے آپ نام لے رہے ہیں کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کی ہے کہ نبی کے سچا ہونے کا معیار یہ ہے کہ 23 سال تک زندہ رہے۔ اس چیلنج کو قبول نہ کر کے خاموشی اختیار کر کے جواب آپ سب لوگوں کو مل چکا ہے۔ اچھا اس کے بعد زکریا اور یحییٰ کا قتل ہو جانا یہ آپ کے معیار کے تابوت میں آخری کی۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا، ہمارا بیسک مقدمہ کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ ہم نے ثابت کیسے کیا؟ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صفت فنا اور احیاء دے دی ہے، اس نے کہا کہ اس کو کن فیکون کی صفت مل چکی ہے، اس نے کہا کہ اللہ کی الوہیت، اللہ کا اللہ ہونا اس میں موجزن ہے، اس نے ساری باتیں کی۔ تو ان باتوں کے باعث قرآن کریم کی عقیدہ توحید کے خلاف گیا اور میر صاحب نے مرزا صاحب کے ان کفریہ عقائد پہ جو توحید کے خلاف تھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس کے بعد سب سے اہم بات، لوگوں سنو، مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرض کو پورا کر کے نہیں گئے جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا، اس لیے مرزا صاحب آئے بروزی فارم میں، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے کہا کہ جو نبی کی تحقیر کرے اشارہ کے ساتھ بھی وہ بندہ کافر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم شراب پیا کرتے تھے، یہ کہہ کہ وہ کافر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی لانتے بھیجے وہ نہ صادق ہے بلکہ اور نہ وہ مومن ہے، اپنے فتوے کی روح سے نہ وہ صادق تھے نہ مومن تھے، آپ انہیں ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ عبدالغفار جمبا اور بہاء اللہ اس کا جواب آپ آخر تک نہ دے سکے۔ اور اب آخری بات یہ کر دو ذرا میں، چلے ٹھیک ہے میری بات مکمل ہوگی، شکریہ شکریہ۔ جی بہت شکریہ جی، میں بھی آخر پر 3 منٹ لیتا ہوں، پھر ہم اجازت چاہیں گے اور ہماری بات یہاں مکمل ہو جائے گی۔ عرض یہ ہے سر ایک درخواست ہے، کائنڈلی کوئی نیا نہیں میں پچھلی باتوں کا جواب دوں گا، بس میں کوئی نئی بات۔ اچھا جی میں سٹارٹ کر لوں، اب کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جناب شروع کریں جی اچھا جی، میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں مدعی تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، اس کے لیے قرآن کریم سے 2 دلائل میں نے دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی سورہ یونس علیہ السلام میں حضرت یونس علیہ السلام اپنی دعویٰ سے پہلے کی زندگی کو پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر، اس پر میں نے محمد حسین بٹالوی صاحب کی اور ذمہ دار اخبار کے جو ایڈیٹر تھے ان کے والد صاحب کی گواہی دی کہ مسیح موعود علیہ السلام بہترین قسم کے جو 1400 سال میں ٹاپ کے مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے ایک مسلمان ہے اور اسلام کی بڑی زبردست انہوں نے خدمت کی ہے۔ کوئی اعتراض ان
سارے کے سارے وقت میں امتیاز صاحب ایک بھی اعتراض ان کے دعوے سے پہلے کی زندگی پر پیش نہیں کر سکے، جو کہ 1880 میں انہوں نے کیا، جو پبلش کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ سے میں نے پیش کیا کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ میری طرف جھوٹی بات منسوب کر کے کہے، یعنی جھوٹی وحیاں بنا بنا کر لوگوں دے، میں اس کو دائنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی اشارہ کاٹ دوں، یعنی یہ پھر پھل پھول نہیں سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مسیح موعود علیہ السلام نے 1880 میں دعویٰ کیا، 1880 میں دعویٰ کر کے اس کے بعد 1908 میں فوت ہوئے۔ پورے 28 سال لوگوں میں اپنی وحی شائع کرتے رہے، خدا کا کلام شائع کرتے رہے۔ میں نے امام ابن قیم سے ثابت کیا، میں نے جناب شرح نبراس سے ثابت کیا، میں نے تفسیر کی کتابوں سے ثابت کیا، ثناء اللہ امرتسری صاحب سے ثابت کیا کہ 23 سالہ معیار قرآن کی آیت کے مطابق ہے، اور اس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابن قیم صاحب کرسچنوں کے سامنے ثابت کرتے رہے۔ اسی دلیل سے جس سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت کرتے رہے، ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعووں کو ثابت کر دیا ہے، جس سے وہ سچے ثابت ہوئے ہیں۔ جتنے اعتراضات سائل نے کیے، جتنے سوالات اٹھائے، سب کا جواب دے دیا گیا ہے۔ آخر پر وہ 2-3 باتیں ہیں جو انہوں نے اس پر کی تھیں، اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں۔ یہ لعنت، یہ میں سب باتوں کا جواب دیا ہے، جمبا صاحب والی بات کا جواب دیا ہے کہ جناب آپ ان کو سچا ثابت کر دیں، ہم مان لیں گے۔ سچا ثابت آپ کر نہیں سکتے، ہمیں ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لعنت والی بات ہے، میں نے عرض کیا ہے لعنت بازی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی بات بات میں لعنت دینا، ورنہ خود اللہ لعنتیں دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے نبیوں کے ذریعے میں نے لعنت بھیجی ہے، خود مسیح موعود علیہ السلام لعنت کر رہے ہیں، اس لیے یہ بالکل لا یعنی جو ہے وہ اعتراض ہے۔ جہاں تک دنیا کو بنانے کا تعلق ہے، یہ مانوی طور پر ہے، حقیقی طور پر نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ ذاکر نائک اور احمد دیدات لوگوں کو کہتے تھے کہ نبوت خدائی کا دعویٰ تب تک ثابت نہیں ہوتا جب تک ان ایکویوکل سٹیٹمنٹ، کلیئر کٹ عبارت و نص موجود نہ ہو کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو۔ اس سے آپ کا یہ بہتان بھی غلط ثابت ہو گیا جو آپ نے بابوں سے کاپی کر کے بغیر عقل کے آگے پیش کر دیا ہے، پہلے اس کی تحقیق ہی کر لی ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اعتراض ہے تو اس کا بھی جواب میں نے دے دیا ہے۔ باقی آپ نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوری نہیں کی، اور مرزا صاحب کہتے ہیں اس لیے میں آیا ہوں، یہ بڑے بڑے بزرگوں کا جو قرآن کریم کی آیت ہے نا سورۃ صف میں، اس میں جو غلبہ ہے اس کا جو ذکر ہے، اس کے بارے میں یہ تفاسیر میں اور بڑے بڑے اکابر کا یہ عقیدہ رہا ہے، اس لیے وہ کفر نہیں ہے میری نظر میں، آپ کی نظر میں ہے تو ان سب پر آپ نے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ بات میری مکمل ہو گئی ہے، وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ بہت جی جناب میر صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آئی اپریشیٹ دیٹ جی۔